السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما بفضلہ تعالی۔ دورہ قرآن کے اس سفر میں اللہ تعالیٰ کی مدد سے آج ہم 30ویں پارے پر پہنچے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس تمام کاوشوں کو قبول فرمائے اور جو کچھ اس کا مقصد ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ 30ویں پارے کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عم یتساءلون عن النبأ العظیم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات الفافا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ النبأ۔ عما یتساءلون، کس چیز کے بارے میں یہ لوگ آپ سے پوچھ گچھ کر رہے ہیں؟ عن النبأ العظیم، اس بڑی خبر کے بارے میں، الذی ہم فیہ مختلفون، جس کے بارے میں یہ اختلاف رائے میں مبتلا ہو گئے۔ کلا سیعلمون، نہیں ان قریب یہ جان لیں گے۔ ثم کلا سیعلمون، ہاں کوئی بات نہیں ان قریب یہ جان لیں گے۔ موت ایک اٹل حقیقت ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر شخص نے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ موت کی بات کسی کو اچھی نہیں لگتی، تو جب قرآن میں بار بار یہ آیات نازل ہوئیں کہ ایک دن آئے گا کہ تم سب کو اس دنیا سے جانا ہے اور پھر موت کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا اور انسان کو اپنے تمام اعمال کا جواب دینا ہوگا، تو لوگ اس پر یقین کرنے کے لیے تیار نہیں تھے اور پوچھتے تھے کہ وہ کب آئے گی قیامت جس سے تم ہمیں ڈراتے ہو، کیا ایسا ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیا ہم نے نہیں بنا دیا زمین کو بچھونا اور پہاڑوں کو میخیں، اور تمہیں ہم نے جوڑے کی شکل میں پیدا کیا؟ وجعلنا نومکم سباتا، اور تمہاری نیند کو بنا دیا ہم نے تھکان دور کرنے والی۔ کیا یہ سب کچھ اللہ نے نہیں بنایا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ جب بھی اپنی ذات کی طرف توجہ مبذول کروانا چاہتے ہیں تو اللہ کی یہ سنت ہے، اللہ کا یہ طریقہ ہے، اللہ تعالیٰ کے یہ کلام کا اسلوب ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو اپنی قدرت کی نشانیوں کی طرف غور کرنے کی تاکید کرتے ہیں، کیونکہ نبی پاک پر اس طرح سے معجزات نہیں آئے تھے جیسے سابقہ انبیاء کرام پر آئے تھے۔
کہ اگر یہ لوگ میری ان تمام چیزوں پر غور کر کر ایمان نہیں لاتے ایک واحد رب العزت پر، تو پھر یہ کوئی بھی معجزہ دکھا دیے جائیں یہ ایمان نہیں لے کر آئیں گے۔ تو رات اللہ تعالیٰ کی، رات اور دن اللہ کی قدرت کی بڑی بڑی نشانیوں میں سے، اور اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو حکمت کے ساتھ بنایا۔ ابو برزہ سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عشاء سے پہلے سونا اور عشاء کے بعد باتیں کرنا پسند نہیں کرتے تھے۔ انسانی جسم سارا دن طرح طرح کی مصروفیات میں تھکتا ہے، اللہ تعالیٰ نے رات کو لباس بنایا، ہماری نیند کا ذریعہ بنایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات پر لوگوں کو مارتے تھے کہ تم رات کے اول حصے میں سوتے ہو اور آخری حصے میں گپے لگاتے ہو۔ آج ہماری دنیا کا چلن کچھ ایسا ہی ہے کہ لوگ آدھا آدھا دن سوتے ہیں اور راتوں کو جاگتے ہیں، اور وہ بھی اللہ کی عبادت کے لیے نہیں، خوش گپیوں میں۔ اللہ رب العزت کے لیے کوئی چیز بھی ناممکن نہیں ہے۔ اللہ نے ہمیں بنایا، پیدا کیا، ہمارے لیے اسباب پیدا کیے، تو دوبارہ جی اٹھانا، دوبارہ ہمارے ہڈیوں پر گوشت کا چڑھا دینا اللہ کے لیے ذرا بھی مشکل نہیں ہے۔ وہی تو اللہ ہے جو ہر رات ہمیں موت کی آغوش میں لے کے جاتا ہے، دوبارہ زندگی دیتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم نے دن کو بنا دیا معاش کا ذریعہ، تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان بنائے، پھر سورج اور چاند کی مثال دی، اور یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے سجا دیا۔ لیکن یہ سب کچھ ہمیشہ ایسے نہیں رہے گا۔ پھر اللہ فرماتے ان یوم الفصل کان میقاتا، یقیناً فیصلے کا دن ایک معین وقت ہے۔ قیامت تمہارے شور مچانے سے نہیں آئے گی، جو قیامت کا دن مقرر ہے اللہ کے ہاں وہ اسی دن آئے گی۔ اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان پر اپنی نعمتوں کو تمام کیا، اس کے لیے وسیع دسترخوان بچھایا۔ اب انسان کو یوں ہی تو نہیں پیدا کر دیا، تو یہ تو انسان کی ذمہ داری ہے کہ وہ سوچے کہ اللہ نے یہ سب کچھ بنایا، مجھے اشرف المخلوقات بنایا، تو کیا میری کوئی ذمہ داری ہے؟ تو ہر ایک کے اوپر کوئی نہ کوئی ذمہ داری ہے۔ تو ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کی بارش کرتا رہے اور انسان پر کوئی ذمہ داری نہ ڈالے۔ اور پھر یہ بھی نہیں کہ تم اس دنیا میں وہ زندگی جو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے دی ہے تم من مانے طریقے سے گزارو اور اللہ تم سے جواب دہی بھی نہ کرے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے جب ہم نے اللہ سے کہہ دیا ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، ہم اس کے عبد ہیں، وہ ہمارا رب ہے، تو وہ ہم سے پوچھے گا تو صحیح۔ آپ جس کی نوکری کرتے ہیں اگر آپ کام نہیں کرتے تو کیا وہ آپ کو سیلری دیتا رہتا ہے؟ یا وہ آپ سے پوچھتا نہیں ہے کہ تم نے اس کام کا کیا کیا، تم سے یہاں کوتاہی کیوں ہوئی؟ تو جب دنیا میں وہ لوگ جو کہ ایک چھوٹی سی چیز کے مالک ہوتے ہیں، آپ کی ساری ضروریات پوری بھی نہیں کرتے، آپ کی پوری زندگی پہ اختیار بھی نہیں رکھتے، تب بھی وہ آپ سے جواب دہی کا حق رکھتے ہیں، تو وہ اللہ جس نے سب کچھ دیا ہے اور وہ ہر چیز پر اختیار بھی رکھتا ہے، تو کیا وہ ہم سے پوچھے گا نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان یوم الفصل کان میقاتا، یقیناً فیصلے کا ایک دن تو معین ہے جس میں سور پھونکا جائے گا، آسمان کے دروازے کھول دیے جائیں گے، پہاڑ چلا دیے جائیں گے اور جہنم لا کے پیش کر دی جائے گی جو کہ تمام سرکشوں کا ٹھکانہ ہے، اور پھر جہاں پر ان کی بہت بری مہمان نوازی کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں انہم کانوا لا یرجون حسابا، یہ لوگ کسی حساب کتاب کی توقع ہی نہیں رکھتے تھے، وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا، اور انہوں نے جھٹلا دیا ہماری آیات کو دھڑلے کے ساتھ، اور ہم نے تو ہر چیز کو گن گن کر لکھ لیا تھا۔ فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا، تو اب چکھو ہم ہرگز اضافہ نہیں کریں گے تمہارے لیے مگر عذاب میں۔ اور اس کے برعکس، کیونکہ ہر دو طرح کا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے تمہیں 2 رستے دکھائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں بارہا کہتے ہیں کہ ہم نے اے انسان تجھے پیدا کیا اور ہر چیز کے لیے تجھے 2 رستے دکھائے، تو ہر ایک کے اختیار میں ہے کہ اس نے کون سا رستہ اختیار کرنا ہے، کیسے اعمال کرنے۔ اور اس کے برعکس ایک وہ ہوں گے جو جہنم میں جھونک دیے جائیں گے، اور دوسری طرف جنہوں نے سمعنا واطعنا کیا، ان للمتقین مفازا، یقیناً اہل تقویٰ کے لیے کامیابی ہوگی، ان کے لیے باغ اور انگور ہوں گے، ان کی ہم عمر بیویاں ہوں گی، چھلکتے ہوئے جام انہیں پیش کیے جائیں گے شراب طہور کے، نہ وہ اس میں کوئی لغو بات بولیں گے، نہ کوئی جھوٹ بات ان کو سنائی دے گی،
جزاء من ربک عطاء حسابا، یہ بدلہ ہوگا آپ کے رب کی طرف سے دیا ہوا حساب۔ اللہ تو پورا پورا حساب دینے والا ہے، اللہ ظلم نہیں کرتا۔ جیسی نیکی جیسا عمل ویسا بدلہ۔ رب السماوات والارض وما بینہما الرحمن، جو رب آسمانوں کا اور زمین کا اور جو کچھ ان کے مابین ہے، جو رحمان ہے۔ لا یملکون منہ خطابا، اور ان میں سے کسی کو ہمت نہیں ہوگی اس سے بات کرنے کی۔ وہ دن اتنا سخت ہوگا کہ انبیاء علیہ السلام بھی اللہ سے بات نہیں کریں گے۔ اللہم نفسی اللہم نفسی، یہ آواز آ رہی ہوگی۔ سارے فرشتے صف در صف وہاں پہ کھڑے ہوں گے، کوئی بات نہیں کرے گا جس کو صرف اللہ اجازت دے، اور وہ بات بھی وہی کرے جو اللہ نے اس کو کہی ہو۔ ذالک الیوم الحق، یہ دن حق ہے۔ تو جان لو، مشرکین مکہ سے کہا جا رہا ہے، تمام لوگوں سے کہا جا رہا ہے، رہتی دنیا تک کے انسانوں سے کہا جا رہا ہے کہ قیامت آ کر رہے گی، موت کا ایک وقت اٹل ہے، حساب کتاب لیا جائے گا، کوئی بچ نہیں سکتا۔ یہی اصل حقیقت ہے۔ اگر جان لو، سوچ لو اور اس کی تیاری کر لو تو پھر کچھ بھی مشکل نہیں۔ فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا، تو جو چاہے اپنے رب کی طرف اپنا ٹھکانہ بنا لے۔ دیکھو، ہم نے تمہیں خبردار کر دیا ہے اس عذاب سے جو بالکل قریب ہے۔ اب یہ عذاب انسان کے کتنے قریب ہے ہم نہیں جانتے۔ قبر کیسی ہوگی، ہر ایک کا حساب الگ الگ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انما القبر روضۃ من ریاض الجنہ اور حفرۃ من حفر النار، قبر یا تو جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ اب یہ انسان کے اعمال پر ہے کہ اس کی قبر جو ہے وہ جنت کا باغیچہ بن جائے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بن جائے۔ یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ، جس دن انسان دیکھ لے گا جو اس کے دونوں ہاتھوں نے آگے بھیجا۔ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، اور کافر کہے گا کاش کہ میں مٹی ہو جاتا، یہ دن مجھے دیکھنا نصیب نہ ہوتا۔ سورۃ النازعات، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو غوطہ لگا کر کھینچتے ہیں۔ کیا کھینچتے ہیں؟ روح کو انسان کے جسم میں سے۔ وَالنَّاشِطَاتِ نشطًا، اور ان فرشتوں کی قسم جو گرہیں کھولتے ہیں آسانی سے۔ انسان کے جسم میں سے جان چن چن کر نکالی جاتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان ہے کہ جب فرشتہ بندہ مومن کی جان قبض کرتا ہے تو اسے ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے مشک کے بند منہ سے پانی کا ایک قطرہ ٹپک رہا، جیسے مشکیزے میں سے ایک ایک قطرہ پانی گرے، اتنی آہستگی سے ایک نیک بندے کی روح نکالی جاتی ہے اور اس کو ساتھ ساتھ تسلی دیتے رہتے ہیں۔ جبکہ یہ فرشتے جب کسی کافر کی جان قبض کرتے ہیں تو اسے ایسی سختی کا سامنا کرنا پڑتا ہے جیسے سیخ سے ایک کباب کھینچ کے نکالا جائے، جیسے ایک جھاڑی کے اوپر ایک باریک کپڑا ڈال کر تیزی سے کھینچا جائے، جیسے وہ تار تار ہو جاتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی موت کی سختی آئی، جبکہ آپ دیکھ لیے اس کا عشر عشیر بھی نہ ہوگی جو ہم جیسے گنہگار انسانوں پر تھی، اور یہ اس لیے تاکہ لوگ دیکھ لیں کہ موت تو بہرحال سخت ہی ہے۔ جب وہ نبی جو سر تپا قرآن تھے انہیں اس تکلیف سے گزرنا پڑا تو کیا ہم تیار ہیں؟ ہم اس موت کو اتنا آسان کیوں لے لیتے ہیں؟ روایات میں آتا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس دنیا سے جانے کا وقت ہوا، آپ ان کو اس تکلیف میں دیکھتی تو روتی، اور ان کے منہ سے بے اختیار نکلتا، یا اباتا یا اباتا، اے میرے ابا جان کی تکلیف، اے میرے ابا جان کی تکلیف۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ان کی یہ آہیں سنتے تو آپ کہتے، اے میری بیٹی، آج کے بعد تیرے باپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ یہ ہے موت جس سے کوئی نہیں بچ سکا۔ والسابحات سبحا، اور ان فرشتوں کی قسم جو تیزی سے تیرتے ہوئے جاتے ہیں اور پھر وہ روح کو لے کے پرواز کر جاتے ہیں۔ فالسابقات سبقا، اور پھر وہ تعمیل ارشاد میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ جو حکم دیتا ہے یہ فرشتے بڑھ چڑھ کر اپنی تمام ذمہ داریاں پوری کرتے ہیں۔ فالمدبرات امرا، پھر وہ معاملات کی تدبیر کرتے ہیں۔ آگے آیات میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کی سختی کو بیان کیا، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا۔ حل اتاک حدیث موسیٰ، کیا آپ تک موسیٰ کی خبر پہنچی جب اس کو پکارا تھا اس کے رب نے طویٰ کی مقدس وادی میں؟ اذهب الی فرعون انہ طغی،
کہ جاؤ فرعون کے پاس کہ وہ بہت سرکش ہو گیا ہے، اور اس سے کہو کہ تو کیا چاہتا ہے، بہتر ہے کہ تو پاک ہو جا۔ وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ، اور میں تمہاری رہنمائی کروں تمہارے رب کی طرف تاکہ تمہارے اندر خشیت پیدا ہو، اسے اپنے رب سے ڈراؤ، اس کو کہو کہ سرکش نہ ہو۔ فَأَرَاهُ الْآيَاتُ الْكُبْرَىٰ، تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کو بڑی نشانیاں دکھائیں، جو آپ معجزات لے کے اس کے دربار میں گئے تھے وہ فرعون کے سامنے دکھائے۔ فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ، تو اس نے جھٹلا دی اور نافرمانی کی، پھر وہ پلٹا بھاگ دوڑ کرنے کے لیے۔ پھر اس نے موسیٰ علیہ السلام کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے جادوگر اکٹھے کیے۔ پھر اس نے اپنی نوعیت کا سامان جمع کیا اور اعلان کیا، فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ، پس کہا کہ میں ہوں تمہارا سب سے بڑا رب۔ تو وہ کیا کہا کرتا تھا کہ میں کیوں نہیں ہوں تمہارا رب؟ رب عربی زبان میں مالک کو کہتے ہیں، ایک عبد ہے اور ایک رب ہے۔ غلام عبد ہوتے تھے اور جو اس کا مالک ہوتا تھا اس کو رب کہتے ہیں، لیکن یہ تو کہتا میں خدا ہوں، میں رب ہوں، ہر چیز پر میرا کنٹرول ہے۔ وہ اپنی قوم کو مخاطب ہو کے کہتا ہے، میری قوم کے لوگوں، کیا مصر کی یہ ساری حکومت میری نہیں ہے؟ یہ کیا نہریں جو بہہ رہی ہیں یہ میری نہیں ہیں؟ اور دیکھو اس پورے ملک پہ کیا میرا حکم نہیں چلتا؟ کیا یہاں کا نہری نظام، معاشی نظام جو ہے وہ میرے حکم کے تابع نہیں؟ میں جسے چاہوں عطا کروں اور جس کو چاہوں محروم کر دوں؟ کیا ان سب چیزوں پر میرا اختیار نہیں ہے؟ آپ دیکھیے یہی الفاظ نمرود نے بھی کہے تھے۔ تو جو لوگ دنیاوی اختیارات اور اسباب جو اللہ ان کو عطا کرتا ہے، اگر وہ ان کو مل جاتے ہیں فراوانی میں، تو وہ خود کو ہی خدا سمجھ بیٹھتے ہیں، اور جس نے عطا کیا تھا سب سے پہلے اس کو بھول جاتے ہیں۔ اور یہی حال فرعون کا تھا، تو پکڑ لیا اس کو اللہ نے آخرت اور دنیا کی سزا میں۔ ان فی ذالک لعبرۃ لمن یخشی، یقیناً اس میں عبرت ہے اس کے لیے جو ڈرتا ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی تمام نعمتوں کا ذکر کیا کہ انسان دیکھ کہ میں نے تیرے لیے کیا کیا بنایا ہے، زمین سے سبزہ اگایا، گھاس اگائی، تمہارے لیے تمہارے مویشیوں کے لیے سامان پیدا کیا، پر انسان ہے کہ ان نعمتوں پہ غور نہیں کرتا، ان نعمتوں کو استعمال کرتا ہے اور پھر ان میں اسراف کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے۔ تو جو کوئی سرکش ہوگا اس کا ٹھکانہ جہنم، اور جس نے نیک اعمال کیے، اللہ کا شکر ادا کیا، جس کی نظر آخرت کی زندگی پہ لگی رہی، تو اللہ کے اذن سے وہ جنت النعیم میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 42، یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، اے نبی یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ قیامت کے بارے میں وہ کب آئے گی، آپ کا کیا تعلق ہے اس کے بیان کرنے سے؟ نبی پاک کو کہا جا رہا ہے آپ کو کیا پتہ قیامت کب آئے گی؟ میں نے تو آپ کو اس کا علم نہیں دیا۔ آپ ان سے کہہ دیں کہ اس کا علم صرف اللہ کو ہو، اللہ کو ہے۔ الی ربک منتہاہا، اس کا انجام تو آپ کے رب کی طرف ہی آتا ہے۔ انما انت منذر من یخشاہا، آپ تو بس خبردار کرنے والے ہیں ہر اس شخص کو جو اس سے ڈرتا ہو، یعنی آپ کا کام تو صرف قرآن کو سنا دینا ہے، اور جو ڈرے تو اس کے لیے بہتر ہے، اور جو نہ ڈرے تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ جس دن وہ اسے دیکھیں گے انہیں یوں لگے گا کہ گویا وہ نہیں رہے اس دنیا میں مگر ایک شام یا اس کی ایک صبح۔ تو جو لوگ قرآن سے نصیحت حاصل نہیں کریں گے قیامت کے دن وہ خوف زدہ ہوں گے، ان کے چہروں پر سیاہی چھائی ہوئی ہوگی۔ تو بات یہ ہے کہ انسان اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنی ترجیحات کو طے کرے کہ اس کی ترجیحات میں سے کیا ہے، کہ اس نے اللہ کو خوش کرنا ہے یا بندوں کو، تکلیف اٹھا کر اللہ کے حکم پر عمل کرنا ہے یا عیش کی زندگی گزارنی ہے، خواہشات نفس کے پیچھے بھاگنا ہے یا اللہ کا تقوی اختیار کرنا ہے۔ تو جو سرکش ہوگا، خدا کو بھول جائے گا، خواہشات نفس کے پیچھے بھاگے گا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور جس نے اللہ کی احکامات کی پیروی کی، خواہشات کو دبا دیا، تو وہی لوگ اللہ تعالیٰ کی جنتوں کو پانے والے ہیں۔ سورۃ عبس، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبس وتولی، تیوری چڑھائی اور منہ پھیر لیا۔ ان جاءہ الاعمی، اس بات پر کہ آیا اس کے پاس نابینا۔ وما یدریک لعلہ یزکی، اے نبی آپ کو کیا معلوم شاید کہ وہ تزکیہ حاصل کرتا یا وہ نصیحت حاصل کرتا اور وہ نصیحت اس کے لیے مفید ہوتی۔ لیکن وہ جو بے نیازی دکھاتا ہے آپ اس کی تو فکر کرتے رہتے ہیں، اور اگر وہ پاکی اختیار نہیں کرتا تو آپ پر کوئی الزام نہیں، اور وہ جو آپ کے پاس دوڑتا ہوا آیا اور اس کے دل میں اللہ کی خشیت بھی ہے تو آپ اس سے استغنا برت رہے ہیں۔ ایسا ہرگز نہ کیجیے۔
یہ تو ایک یاد دہانی ہے، تو جو چاہے اس سے نصیحت اخذ کر لے۔ اس سورہ کی شان نزول یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات کے حریص تھے کہ کسی طرح میری قوم کے سب لوگ دین پر آ جائیں، اور جب سے واقعہ معراج ہوا تھا، آپ کو جنت اور جہنم کا مشاہدہ کروایا گیا، تو کون نہیں چاہے گا کہ اس کے عزیز و اقارب، اس کے اپنے پیارے جنت میں جائیں اور جہنم کے عذاب سے بچ جائیں، اور آپ تو رحمت للعالمین تھے، تو آپ بہت حریص تھے اس چیز کی۔ تو آپ سرداران قریش کے لیے آپ نے ضیافت بھی کی، آپ نے اپنی فیملی کے لوگوں کو بھی بلایا۔ تو ایک بار اسی طرح سے قریش کے چند بڑے سردار، جس میں عتبہ، شیبہ، ابو جہل، امیہ بن خلف، ولید بن مغیرہ، یہ سب کے سب جو تھے، اور آپ کے چچا عباس بن عبد المطلب، یہ آپ کے پاس آ کر بیٹھے تھے اور آپ ان کو قائل کر رہے تھے اسلام کے لیے، دین کی باتیں بتا رہے تھے۔ آپ ان سے محو گفتگو تھے، تو جو آپ کے ایک صحابی تھے عبداللہ بن ام مکتوم، جو کہ نابینا تھے، اب ان کو تو دکھائی نہیں دے رہا تھا کہ آپ کے پاس کون کون بیٹھا ہے۔ آپ ان کے پاس آئے اور مجلس کے جو آداب تھے ان کا خیال رکھے بغیر آپ کی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کی اور کہا، یا رسول اللہ ارشدنی، یا رسول اللہ مجھے سیدھا رستہ بتائیے، یا رسول اللہ علمنی مما علمک اللہ، یا اللہ کے رسول مجھے وہ علم سکھائیے جو اللہ نے آپ کو سکھایا ہے۔ اب ان کو باتیں کرنے کی کچھ آواز تو آ رہی تھی، پر وہ اپنی محبت میں، اپنی جس کو کہہ لیں کہ دین اسلام کو سیکھنے کی حس میں اپنی لے میں بولتے چلے گئے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی گفتگو سے ظاہر ہے کہ ڈسٹرب ہوئے، اور وہ چونکہ بیچ میں بولے جا رہے تھے، رکتے تھے پھر بولتے تھے، رکتے تھے پھر بولتے تھے، دخل اندازی کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی پہ کہا جاتا ہے ایک ہلکا سا بل آ گیا، یعنی آپ کا ان کا بیچ میں دخل اندازی کرنا پسند نہیں آ رہا تھا کہ اتنی مشکل سے تو یہ لوگ آئے ہیں، یعنی آپ تو اس چیز کے حریص تھے کہ یہ دین پر آ جائیں، تو خدا نہ خواستہ آپ تو اخلاقیات کے سب سے بلند ترین درجے پر ہیں، آپ کا اتنا سا بھی یعنی ہلکا سا گمان گزرا ہوگا کہ یہ دیکھو اس وقت آیا کہ جب یہ بڑی مشکل سے میں ان لوگوں سے بات کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے اتنی سی بات ہی آپ کے دل میں آئی۔ تو اس ناگواری کے اثار پہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کر دی، عبسا وتولی، تیوری چڑھائی اور منہ پھیر لیا، اس بات پر کہ آیا اس کے پاس نابینا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ کون حریص ہوگا دین اسلام کے لیے؟ ایک بار آپ نے اپنی جھولی پھیلا کر انتہائی رکت آمیز دعا کی اللہ تعالیٰ سے، اے اللہ عمر بن خطاب یا عمر بن حشام، یعنی ابو جہل کا نام تھا یہ، کہ ابو جہل یا عمر بن خطاب ان میں سے کسی ایک کے ذریعے اسلام کو تقویت دے، کیونکہ دونوں کے دونوں بہت بہادر تھے اور اسلام کو ایک ایسے سہارے کی ضرورت تھی، اور ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول کی اور حضرت عمر کے اس ایمان لانے سے مسلمانوں کو اور اسلام کو تقویت ملی۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی آخر انسان ہوتے ہیں، آپ میں بھی جذبات ہوتے ہیں، اور کسی چیز پر رد عمل آنا ایک فطری چیز ہے۔ اس کے بعد جب یہ آیت صورت نازل ہوئی اللہ کی طرف سے، جب کبھی عبداللہ بن مکتوم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتے تو آپ ان کو مخاطب کر کے کہتے، مرحبا بمن اتبنی فیہ ربی، مرحبا اس شخص کے لیے جس کے معاملے میں میرے رب نے مجھ پر عطا فرمایا، میرا رب اس کی وجہ سے مجھ سے ناراض ہوا۔ تو اس صورت میں اس واقعے کو بیان کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کو بیان کیا اور پھر فرمایا کہ یہ دنیا جو ہے وہ چند روزہ ہے، اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں ہمیں عطا کی اور اس کا اس میں ذکر کیا، جس میں پھلوں کا، زیتون کا، کھجوروں کا، باغات کا، میووں کا۔ پھر اللہ نے کہا کہ آخر قیامت آنی ہے اور یہ بساط لپیٹ دی جائے گی۔ آیت نمبر 33 میں فرمایا، فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، تو جب آ جائے گی کان پھوڑنے والی آواز، یوم یفر المرء من اخیہ، اس دن بھاگے گا انسان اپنے بھائی سے، وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، اور اپنی ماں اور باپ سے، اپنی بیوی سے اور اپنے بیٹوں سے۔ اس دن ان میں سے ہر شخص کو ایسی فکر لاحق ہوگی جو اس کو ہر ایک سے بے پرواہ کر دے گی۔ تو تم دیکھو گے کچھ چہرے اس دن روشن ہوں گے، وہ مسکراتے ہوں گے خوش و خرم، اور کچھ اس دن چہرے ایسے ہوں گے جن پر غبار آلود ہوں گے، ان پر سیاہی چھائی ہوگی۔ اولئک ھم الکفرۃ الفجرہ، یہی لوگ ہوں گے کافر اور فاجر لوگ۔
تو دو طرح کے اعمال، دو طرح کے ٹھکانے، دو طرح کا نتیجہ۔ سورۃ التکویر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا الشمس کورت، جب سورج لپیٹ لیا جائے گا، اللہ اپنے دائیں ہاتھ پر سورج کو لپیٹ لیں گے۔ اذا النجوم انکدرت، اور جب ستارے مان پڑ جائیں گے، اور جب پہاڑ چلا دیے جائیں گے، اور جب گابن اونٹنیاں چھٹی پھریں گی، اور جب وحشی جانور جمع کر دیے جائیں گے، اور جب سمندر دہکا دیے جائیں گے، اور جب جانوں کے جوڑ ملائے جائیں گے، اور جب زندہ دفن کی گئی لڑکی سے پوچھا جائے گا، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اور کہ وہ کس گناہ کی پاداش میں قتل کی گئی۔ قیامت آ کر رہے گی، ایک عجیب منظر ہوگا، ہر شخص آنکھیں پھاڑے دوڑا جا رہا ہوگا، اس کو نہیں خبر ہوگی کہ اب کیا ہونے والا ہے۔ قیس بن عاصم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ میں نے دور جاہلیت میں اپنی 8 بیٹیاں زندہ دفن کی۔ اسلام لانے کے بعد وہ پشیمان تھے۔ آپ نے کہا کہ ہر ایک کے بدلے ایک غلام آزاد کرو۔ انہوں نے کہا کہ میں تو اونٹ والا ہوں، تو آپ نے فرمایا کہ پھر ہر ایک کے بدلے ایک اونٹ قربان کرو کہ شاید وہ تمہارے گناہ کی تلافی کر دے۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ جب کوئی شخص دین اسلام میں داخل ہوتا ہے تو جہالت میں کیے ہوئے، کفر میں کیے ہوئے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ حضرت ابی بن کعب فرماتے ہیں کہ قیامت سے پہلے 6 نشانیاں ہوں گی۔ لوگ اپنے بازاروں میں ہوں گے، اچانک سورج کی روشنی آہستہ آہستہ جاتی جائے گی اور سورج ختم ہو جائے گا۔ اچانک ستارے ٹوٹ کر گرنے لگیں گے، پھر پہاڑ زمین پر گر پڑیں گے، زمین پر زور زور سے جھٹکے آئیں گے، پھر تمام انسان، جنات، جنگلی جانور سب آپس میں خلط ملط ہو جائیں گے، رل مل جائیں گے۔ ابھی تو درندے جنگلوں میں ہیں، مچھلیاں سمندروں میں ہیں، حشرات الارض زمین کے اندر ہیں، سب خلط ملط ہو جائیں گے۔ سمندر میں آگ لگ جائے گی، زمین پھٹ جائے گی، آسمان ٹوٹ جائے گا، 7 آسمان اور 7 زمینوں کا یہی حال ہوگا، اور تند و تیز ہوا چلے گی، اور پھر سب کے سب مر جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ اس قیامت کی سختی سے ہم سب کو بچائے۔ یہی بتایا گیا کہ اس دن پھر وہ بچی جس کو مار دیا گیا بغیر کسی وجہ کے، افلاس کے ڈر سے، لوگوں کی باتوں سے، اس دن اس کو انصاف ملے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں کھائی ہے رات کی قسم، صبح کی قسم، ہوا کی قسم۔ پھر اللہ تعالیٰ آیت نمبر 25 میں فرماتے ہیں وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانِ الرَّجِيمِ، اور یہ کسی شیطان مردود کا قول نہیں ہے، یہ تو تیرے رب کا کلام ہے، صاف اور واضح حق۔ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، تو تم کدھر چلے جاتے ہو؟ ان ہوا الا ذکر للعالمین، نہیں ہے یہ مگر تمام جہان والوں کے لیے ایک یاد دان، تمام جہان والوں کے لیے، سب کے لیے، جو پڑھنا چاہے، جو کتاب کو دیکھ کر اس پر غور و غوص کرنا چاہے۔ قرآن کو کوئی بھی پڑھ سکتا ہے۔ لِمَن یشاء منکم ان یستقیم، اور ہر اس شخص کے لیے جو تم میں سے سیدھے راستے پر چلنا چاہے۔ تو جو ہدایت لینا چاہے قرآن اسی کو فائدہ دیتا ہے۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا إِن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، اور تمہارے چاہے سے بھی کچھ نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ تو نبی پاک کو کیا کہا گیا تھا کہ آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے جس کو آپ چاہیں، ہدایت تو بس اس کو ملتی ہے جس کو اللہ چاہے۔ سورۃ الانفطار۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا السماء انفطرت واذا الکواکب انتثرت واذا البحار فجرت، جب آسمان پھٹ جائے گا اور جب تارے بکھر جائیں گے اور جب سمندر پھاڑ دیے جائیں گے۔ تو اس صورت میں بھی اللہ تعالیٰ نے قیامت کا ایک نقشہ بیان کیا ہے، اور پھر بتا دیا گیا کہ قیامت تو برپا ہو کے رہے گی، اور ہر ایک نے اللہ کے حضور حاضر ہو کے اپنے اعمال کا جواب دینا ہے، اور وہ دن تم سب پر بڑا سخت ہوگا۔ سورۃ المطففین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویل للمطففین، ہلاکت ہے کمی کرنے والوں کے لیے۔ ویل کے معنی ہے ہلاکت، تباہی، بربادی، اور ویل جہنم کی ایک گھاٹی کا نام بھی ہے۔ اور یہاں جو مطففین کا لفظ استعمال ہوا ہے یہ ہے کمی کرنا، کسی بھی چیز میں کمی کرنا، چاہے وہ ناپ تول میں کمی ہے، اللہ کے حقوق میں کمی ہے، بندوں کے حقوق میں کمی ہے۔ تو یہاں آگے مثال دی گئی ناپ تول کی، الذین
الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، وہ لوگ جب دوسروں سے ناپ کر لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں، اور جب خود انہیں ناپ کر یا تول کر دینا ہو تو وہ کمی کر دیتے ہیں۔ تو انسان کی ہاتھ لینے والا اور دینے والا اور ہوتا ہے۔ تو جب ہمارا واسطہ کسی سے پڑتا ہے تو ہمارا دل چاہتا ہے کہ یہ تو ہمیں سب کا سب دے دے یا سب کا سب معاف کر دے، یا ہمارے حق میں نرمی ہی نرمی ہو۔ اور جب ان کے اپنے ہاتھ میں کوئی بات آتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم کسی کو کچھ نہ دیں، سب کچھ ہمیں ہی مل جائے، آج ہم اس سے وہ بدلہ لیں کہ یہ ہمیشہ ہمیشہ یاد رکھے۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ ہمیں دعا کیا کرنی ہے دعا آخری عشرے کی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، کہ تو معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، تو ہمیں بھی معاف کر دینا، بخش دینا۔ تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سب کے فیصلے فرما دیں گے۔ کلا ان کتاب الفجار لفی سجین، ہرگز نہیں، یقیناً گناہ گاروں کے اعمال نامے سجین میں ہوں گے۔ سجین سجن سے ہے، جس کو ایک قید خانہ کہا جاتا ہے، اور جو نیک لوگ ہیں ان کے اعمال جو ہیں اعمال نامے وہ علیین میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وما ادراک ما سجین، تم کیا سمجھتے ہو کہ سجین کیا ہے؟ لکھا ہوا دفتر ہے جہاں برے لوگوں کے نامہ اعمال جمع کیے جائیں گے۔ تباہی ہے اور ہلاکت اس دن جھٹلانے والوں کے لیے، تو جنہوں نے آخرت کے دن کی تیاری نہیں کی وہ تو برباد ہو گئے۔ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، نہیں بلکہ اصل صورتحال تو یہ ہے کہ ان کے برے اعمال کی وجہ سے ان کے دلوں پر زنگ لگ گیا تھا۔ یہ زنگ کیسے لگتا ہے دلوں پر؟ دل تو دل ہے۔ جب بندہ اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، تو ہر گناہ پر اس کے دل پہ ایک سیاہ نقطہ لگا دیا جاتا ہے، اور اگر وہ گناہوں پہ اصرار کرتا ہے، گناہ در گناہ کرتا ہی چلا جاتا ہے، استغفار نہیں کرتا، نیکی کی رغبت نہیں رکھتا، تو پھر اس کا پورا دل ہی سیاہ ہو جاتا ہے، گویا کہ زنگ لگ گیا۔ یہ حال ہے انسان کا، یعنی ہر عمل جو ہے وہ انسان کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے۔ اب وہ اچھا کرتا ہے تو اللہ کا نور حاصل ہوتا ہے، اور آہستہ آہستہ وہ بندہ ربانی ہو جاتا ہے، عباد الرحمن میں چلا جاتا ہے، اس پہ صبغت اللہ چھا جاتا ہے، کیونکہ وہ اپنی خطا تو اس سے بھی ہوتی ہے پر وہ استغفار کرتا ہے، تکبر نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ ان کا نتیجہ کیا بتاتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نہیں، یقیناً یہ لوگ اس دن اپنے رب کی طرف سے اوٹ میں رکھے جائیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے جیسے لوہا پانی پڑنے سے زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ آپ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ اس زنگ کو دور کس چیز سے کیا جائے؟ فرمایا موت کو بکثرت یاد کرو اور قرآن مجید کی تلاوت کرو، یہ ہے اس کا حل۔ اللہ نے فرمایا پھر انہیں جھونک دیا جائے گا جہنم کی آگ میں۔ ہاں، اس کے برعکس وہ لوگ جو آخرت کی طلب رکھتے تھے، جو قرآن کو پڑھتے تھے اور سنت کا اتباع کرتے تھے، کلا ان کتاب الابرار لفی علیین، نہیں، یقیناً نیکوکاروں کی کتاب یا ان کا نامہ اعمال تو علیین میں ہوگا، اور تمہیں کیا معلوم کہ وہ علیین کیا ہیں؟ کتاب مرقوم، ایک لکھا ہوا دفتر ہے جس میں نیک لوگوں کے نامہ اعمال رکھے جائیں گے۔ یشہدوہ المقربون، وہاں موجود ہوں گے ملائکہ مقربین۔ ان الابرار لفی نعیم، یقیناً نیک لوگ تو نعمتوں بھری جنت میں ہوں گے، تختوں پر بیٹھے ہوں گے اور جنت کے مناظر دیکھیں گے، یہ ہوگا ان کا حال۔ پھر اللہ تعالیٰ آخر میں فرماتے ہیں فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، تو آج قیامت کے دن اہل ایمان ان کفار پر ہنسیں گے۔ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ، وہ تختوں پر بیٹھے ان کا حشر دیکھ رہے ہوں گے۔ هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ، بدلہ مل گیا نا ان کافروں کو اس کا جو کچھ وہ کیا کرتے تھے۔ تو دنیا میں جو لوگ مسلمانوں کو دیکھ دیکھ کر ہنس ہنس کے گزرتے تھے، مذاق اڑایا کرتے تھے نوح کا، صالح علیہ السلام کا، انبیاء علیہ السلام کا، تو اللہ تعالیٰ آج ان مومنین کو موقع دیں گے کہ آج وہ ان کے حال پر ہنسیں۔ سورۃ الانشقاق، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا السماء انشقت، جب آسمان پھٹ جائے گا، شک ہو جائے گا، وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور رب کے حکم کی تعمیل کرے گا اور اسے یہی زیب دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آسمان کو حکم دیں گے کہ پھٹ جا، دروازے کھول دیے جائیں گے اور فرشتے تک نیچے اتر آئیں گے، اور وہ اس کی تعمیل کرے گا، اور ایسا ہی کرنا حق ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوق اللہ کی تابع دار ہے۔
اور جب زمین کو پھیلا دیا جائے گا اور وہ نکال کر باہر کرے گی جو کچھ اس کے اندر تھا، اور وہ خالی ہو جائے گی، اور وہ اپنے رب کے حکم کی تعمیل کرے گی، اس کو یہی زیب دیتا ہے۔ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، اے انسان تو مشقت پر مشقت برداشت کرتے جا رہا ہے اپنے رب کی طرف سے، پھر تو اس سے ملنے والا ہے۔ تو انسان کو تو اجلت میں پیدا کیا گیا، انسان جلد باز ہے، انسان نے اپنے لیے ایک مشکل زندگی کا انتخاب کیا، تو یہ زندگی انسان کی ایسی ہے جو اس کو مصروف کیے رکھتی ہے، ایک کے بعد ایک ذمہ داری، ایک کے بعد ایک پریشانی، ہر دن ایک نئی رنگ سے، ایک نئے آہنگ سے طلوع ہوتا ہے۔ تو جہاں کہیں بھی جو کچھ ہے اس کے اوپر کچھ نہ کچھ ذمہ داری ہے، کبھی اس کو اپنی جان کی فکر ہے، کبھی گھر والوں کی فکر ہے، کبھی معاشی تکلیفات ہیں، کبھی جسمانی تکلیفات ہیں، یعنی یہ پریشانیاں اس کے گلے کا ہار بنی ہی رہتی ہیں، چھٹکارا نہیں۔ وہ سمجھتا ہے کہ جب اس زندگی سے نکلوں گا تو چھٹکارا پا جاؤں گا، اس کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ اس زندگی کے جھمیلوں میں گم ہو کر میں تو اپنے رب کو ہی بھول گیا، میں نے آگے کے لیے کیا بویا۔ تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ زندگی کی ہی پریشانیاں ہیں، آگے تو سکون ہی سکون ہے۔ ہاں، وہ پریشانیاں اس لیے ہوں کہ وہ اللہ کے دین کے رستے میں اٹھائی ہوں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اٹھائی ہوں، اللہ نے جو آزمائشیں ڈالی ہوں اس پہ صبر کر کے اٹھائی ہوں، تب تو ان کے کیا کہنے، تب تو وہ اونچی مسندوں پر ہوں گے۔ تو کیا کہتا ہے انسان، اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے۔ تو یہ انسان پہلے سوچ لے کہ جس موت کو وہ آسانی سمجھ رہا ہے، پہلے اپنے نامہ اعمال کو دیکھے کہ میں نے آگے کے لیے کیا کیا۔ تو انسان کا یہ مرحلہ جو اس زندگی سے اس زندگی میں جانے کا، جو ہم کہتے ہیں نا کہ انتقال ہو گیا، انتقال کس سے نکلا ہے؟ نقل سے۔ نقل سے پھر کیا بنا؟ منتقل، منتقل سے انتقال، ایک انسان کا اس جہان سے اس جہان میں جانا، بس شفٹنگ ہی تو ہے، چند لمحے لگتے ہیں، پلک جھپکنے میں روح چلی جاتی ہے۔ تو یہ مرحلہ انسان کے لیے ایسا مشکل ہے کہ اسے یاد کر کے حضرت ابوبکر صدیق اکثر رویا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ کاش میں ایک چڑیا ہوتا، کاش میں ایک چڑیا ہوتا جو سہم جاتی ہے ذرا سی سیاہٹ۔ یہ تھا صحابہ کرام کا حال، وہ اتنا ڈرتے تھے، تو ہمیں کتنا ڈرنا چاہیے۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، تو جس کو دیا جائے گا اس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں، تو اسے بہت آسان حساب لیا جائے گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز جس کا حساب لیا جائے گا اسے تو ضرور عذاب دیا جائے گا۔ تو آپ نے کہا اللہ، کیا اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا؟ تو آپ نے فرمایا یہ حساب نہیں ہوگا، یہ تو محض نامہ اعمال پیش کیا جائے گا، روز قیامت جس کے حساب کی جانچ پڑتال کی گئی تو اسے تو عذاب ضرور دیا جائے گا۔ تو آسان حساب کیا ہوگا کہ بس اللہ سوال نہ کرے، کچھ بھی نہ پوچھے، اور جس کو کتاب دی گئی اس کی کمر کے پیچھے سے، اس کی پیٹھ کے پیچھے سے، تو جان لو کہ وہ تو برباد ہو گیا۔ وہ کیا کہے گا؟ تو اب وہ موت کا ہی طلبگار ہوگا۔ وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، لیکن وہ داخل ہوگا جہنم میں، اب اس کو دوبارہ موت نہیں آئے گی۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمارا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دے، اللہ ہم سے آسان حساب لے۔ کثرت سے دعا کرنا چاہیے، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا۔ اللہ فرماتے ہیں آیت نمبر 24، فبشرہم بعذاب علیم، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو بشارت دے دیجئے دردناک عذاب کی۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم اجر غیر ممنون، البتہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے کبھی نہ ختم ہونے والا اجر ہے۔ تو اللہ ممنون جس کو روکا نہ جائے، جو کبھی منقطع نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ جس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیں گے وہ خوشی خوشی اپنا نامہ اعمال اپنے گھر والوں کو دکھائے گا۔ جیسے کسی بچے کو اسکول میں انعام ملے اور وہ دوڑتا ہوا آتا ہے کہ دیکھو میرا نتیجہ آیا، میں فرسٹ آیا، مجھے کیسا انعام ملا۔ یہی حال ہوگا ان لوگوں کو جن کے ہاتھ میں دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا۔ سورۃ البروج، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسماء ذات البروج، قسم ہے آسمان کی جو برجوں والا ہے، والیوم الموعود، اور قسم ہے اس دن کی جس کا وعدہ کیا گیا، اور قسم ہے حاضر ہونے والے کی اور اس کی جس کے پاس حاضر ہوا جائے گا۔ قتل اصحاب الاخدود،
ہلاک ہو گئے وہ کھائیوں والے۔ اس صورت میں ایک واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ یہ اصحاب الاخدود ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو ایمان لے آئے تھے، تو بادشاہ وقت نے خندقیں کھدوائیں، اس میں خوب آگ دہکائی گئی، اور تمام اہل ایمان کو ان سے پوچھا جاتا تھا کیا تم ایک اللہ پر ایمان لاتے ہو؟ وہ کہتے ہاں ہم ایک اللہ پر ایمان لائے۔ اسے پوچھا جاتا اور اس کو آگ میں ڈال دیا جاتا۔ یوں یہ سب کے سب محض اس لیے زندہ جلا دیے گئے کیونکہ یہ سب کے سب کہتے تھے کہ اللہ ہمارا خدا ہے، رب ہے، مالک ہے، اور ہم اس پر ایمان لاتے۔ اس وجہ سے ان کو جلا دیا گیا زندہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم جنات تجری من تحتها الانہار ذالک الفوز الکبیر۔ تو جو لوگ نیک عمل کریں گے تو انہی کے لیے جنت میں باغات ہوں گے، اور اصل میں دراصل یہی کامیابی تو بڑی کامیابی ہے۔ یہ چند روزہ زندگی، انہوں نے ترجیح دی مرنے کو، اپنے دین سے نہیں پھرے۔ یہاں لوگ ٹکے ٹکے پر اپنا ایمان بیچتے ہیں۔ ہمیں اپنے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم نے اپنے ایمان کی کیا قیمت مقرر کی ہے، جنت یا اس دنیا میں ملنے والے چند مفادات۔ سورۃ الطارق۔ والسماء، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسماء والطارق، قسم ہے آسمان کی اور رات کو نمودار ہونے والے کی۔ وما ادراک ما الطارق، اور تم کیا جانتے ہو کہ وہ رات کو نمودار ہونے والا کیا ہے؟ النجم الثاقب، وہ ستارہ ہے چمکدار۔ کوئی جان ایسی نہیں جس پر کوئی نگہبان نہ ہو۔ اس آیت میں کہا جا رہا ہے کہ ہر ایک کے ساتھ اللہ نے فرشتے لگائے ہوئے، ایک تو وہ ہیں جو ہمارے اعمال کو لکھ رہے ہیں، اور کچھ وہ ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے ہماری نگرانی پر مقرر کیا ہے۔ وہ دنیاوی معاملات میں ہمارے ساتھ چلتے پھرتے ہیں، اور اللہ کے نیک بندے اگر کسی مشکل میں ہوں تو وہ انسان کی شکل میں آ کے اس کی مدد بھی کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بتا دیا کہ یہ دنیا کھیل تماشا نہیں ہے۔ جو لوگ اس کو کھیل تماشا سمجھے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈھیل دی ہوئی ہے، تھوڑی سی ڈھیل۔ سورۃ الاعلیٰ۔ سورۃ الاعلیٰ انتہائی عظمت والی صورت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعہ اور عیدین کی نمازوں کی پہلی رکعت میں اکثر سورۃ الاعلیٰ اور دوسری رکعت میں سورۃ الغاشیہ کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ اسی طرح ہم وتر کی پہلی رکعت میں سورۃ الاعلیٰ کی تلاوت کرتے ہیں جو کہ سنت ہے۔ سورۃ الاعلیٰ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعلها غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح اسم ربک الاعلیٰ، پاکی بیان کرو اپنے رب کے نام کی جو بہت بلند و بالا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سبح اسم ربک الاعلیٰ پڑھتے تو کہتے سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ۔ تو ہمیں بھی کیا کہنا چاہیے؟ سبحان ربی الاعلیٰ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب یہ آیت اتری تو آپ نے فرمایا اس کو اپنے سجدوں میں رکھ لو۔ اسی لیے ہم سجدے میں جب جاتے ہیں تو یہی کلمہ پڑھتے ہیں، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ،
سبحان ربی العلیٰ. تو 3 جو ہیں وہ منیمم ہیں، 5 7 9 جہاں تک استطاعت ہو اس کو پڑھا جائے. تو کیا کہا گیا کہ اپنے رب کی پاکی بیان کرو، کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو. اللہ تعالیٰ کے خوبصورت نام ہیں، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. اچھے اچھے نام اللہ کے لیے ہیں، اسی کے ساتھ ان کو پکارو. ہر وقت اللہ کا ذکر و تسبیح بیان کرو. الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی. جس نے ہر چیز کو پیدا کیا پھر اس کو متناسب قائم کیا، اور جس نے اس کا ایک اندازہ مقرر کیا اور پھر اس کو ہدایت دی. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا کیا، اس کو سنوارا، اس کو ایک وجود بخشا، اس کا ایک مقصد رکھا، اور پھر وہ مقصد اس میں ودیت فرما دیا. ہر چیز کو پتہ ہے کہ اس نے کیا کرنا ہے. ہم نے سورہ نحل میں پڑھا کہ جو شہد کی مکھی ہے اس کو پتہ ہے کس رستوں پہ چلنا ہے، کہاں سے اس نے رس نچوڑنا ہے، کس طرح سے اس نے اپنا چھتا بنانا ہے. سورج چاند ستاروں کو سب کو پتہ ہے کہ ان کے مدار کیا ہیں، انہوں نے کس دائرے میں گردش کرنی ہے، سورج نے کب طلوع ہونا ہے اور کب غروب ہونا ہے، ان کو ودیت کر دیا گیا. اسی طرح انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، ہمیں بھی بتایا کہ ہم نے کیا کرنا ہے، پر ہم بھول گئے، ہم نے جاننے کی کوشش ہی نہیں کی. تو ہر انسان جو ہے اس کی شخصیت کا ایک سانچہ ہے، ایک وہ جس فطرت پہ وہ پیدا ہوتا ہے، ایک وہ ماحول جو اس کو بناتا ہے. تو انسان کی جتنی بھی استطاعت ہے، یعنی جس پیکج کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے مطابق ہی اس سے سوال کرے گا. کسی میں جسمانی قوت زیادہ نہیں تھی، بہت نحیف تھا، بیمار رہتا تھا، تو اللہ اس سے یہ تو نہیں پوچھے گا کہ تو ساری رات کھڑے ہو کر میری عبادت کیوں نہیں کرتا تھا. کسی کو مال نہیں دیا تو اللہ اس سے کیسے کہے گا کہ تو نے اتنے صدقہ خیرات کیوں نہ کیے میرے رستے میں. ایسا نہیں ہوگا. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. اللہ تعالیٰ کسی کو بھی ذمہ دار نہیں ٹھہرائے گا لیکن اس کی وسعت کے مطابق. تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی، اور ہدایت کے 2 درجے ہیں، ایک وہ جو اس کی فطری ہدایت ہے، اور ایک وہ جو ہم قرآن کے ذریعے، وحی کے ذریعے حاصل کرتے ہیں. اب یہ انسان پر ہے کہ اس نے یہ ہدایات لیں یا نہیں لیں. پھر اللہ نے فرمایا سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى. اے نبی ہم آپ کو پڑھا دیں گے پھر آپ نہیں بھولیں گے. کیونکہ جب وحی نازل ہوتی تو نبی پاک زبان ہلانا شروع کر دیتے. آپ کو منع کیا گیا کہ آپ کے دل پر قرآن نازل ہے، اس کو پڑھانا اور سمجھانا بھی ہمارا کام ہے. الا ما شاء اللہ، سوائے اس کے جو اللہ چاہے. تو اللہ جتنا چاہتا ہے اتنی چیز ہمارے اندر محفوظ رہتی ہے. اللہ رب العزت نے آیت نمبر 14 میں فرمایا قد افلح من تزکا. یقیناً وہ کامیاب ہو گیا جس نے خود کو پاک کر لیا. کیسے پاک کر لیا؟ صرف نہا دھو کے پاک صاف کپڑے پہن لیے؟ نہیں. جس نے اپنی روح کے ساتھ پاکی اختیار کی، جس نے اپنی روح کو کثافتوں سے پاک رکھا، جس نے وہاں سے کفر کے نشانات مٹا دیے، جس نے اللہ تعالیٰ کے ایمان کو دل میں داخل کیا، تو وہ پاکی اختیار کر دیا. تو جان لو کہ اصل زندگی تو پھر روح کی ہی ہوئی. اور روح کی غذا کیا ہے؟ قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے. تو انسان کا اس دنیا میں کیا ہدف ہونا چاہیے کہ وہ خود کو جہالت کی پستی سے نکالے اور اللہ کے کلام سے علم اور نور حاصل کرے اور بلندی کی طرف سفر طے کرے. وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى. اس نے اپنے رب کا نام لیا اور نماز پڑھی. تو یہاں پر مفسرین کی رائے ہے کہ یہ جو آیت ہے اس میں اشارہ جو ہے جمعے کی نماز کے لیے کیا جا رہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ جمعے کی نماز سے پہلے خطبہ دیتے اور اس کے بعد نماز ادا کرتے. اس کے بارے میں فرمایا گیا ہے، آپ کا یہ معمول ان الفاظ میں بتایا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 2 خطبے ہوتے تھے. ان کے دوران آپ بیٹھا کرتے تھے، آپ قرآن حکیم پڑھ کر سناتے اور لوگوں کو نصیحت کرتے. تو چونکہ قرآن ان کی اپنی زبان میں نازل ہوا تھا تو نبی پاک ظاہر ہے ان کی اپنی زبان بھی عربی میں تھی. آپ قرآن میں سے پڑھ کر آیات ان کو سناتے، ان کا تزکیہ کرتے، اور پھر بعد میں جو ہے وہ نماز ادا کی جاتی تھی. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب جمعے کا دن ہوتا ہے تو مسجدوں کے دروازوں میں سے ہر دروازے پر ایک فرشتہ کھڑا ہو جاتا ہے، فرشتے کھڑے ہو جاتے ہیں. وہ پہلے آنے والوں کو پہلے لکھتے ہیں، پھر جب امام ممبر پر بیٹھ جاتا ہے تو فرشتے اپنے رجسٹر سمیٹ لیتے ہیں اور ذکر سننے میں مشغول ہو جاتے ہیں. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جمعے کے دن
گھر کے مردوں اور بچوں کو جلدی تیار کر کے مسجد جانے کی عادت ڈالیں، انہیں ترغیب دیں کہ اس کا اجر کس قدر زیادہ ہے۔ پھر اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے جمعے کے دن کی فضیلت کا کہ جو آدمی جمعے کے دن غسل کرے پھر صبح صبح مسجد میں جائے اور اس طرح گویا اس نے ایک اونٹ قربان کیا، اور جو آدمی دوسری ساعت میں جائے تو گویا اس نے ایک گائے ذبح کی، اور جو آدمی تیسری ساعت میں گیا تو گویا اس نے ایک سینگوں والا میڈھا قربان کیا، اور جو چوتھی ساعت میں گیا تو گویا اس نے ایک مرغی قربان کی، اور جو پانچویں ساعت میں گیا تو گویا اس نے ایک انڈا قربان کر کے اللہ کا قرب حاصل کیا۔ پھر جب امام خطبے کے لیے نکلے تو فرشتے بھی اس کا اندراج ختم کر دیتے ہیں اور ذکر سننے لگ جاتے ہیں، یعنی جتنا پہلے جاؤ گے اتنا زیادہ اجر پاؤ گے۔ اللہ فرماتے ہیں بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکہ تم تو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، والآخرۃ خیر وابقیٰ، جبکہ آخرت بہتر بھی اور باقی رہنے والی ہے۔ یہی باتیں پچھلے صحیفوں میں بھی تھیں اور ابراہیم اور موسیٰ کو دیے جانے والے صحیفوں میں بھی۔ سورۃ الغاشیہ، اس پوری صورت میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کا ذکر کیا ہے، جیسے قاریہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اسی طرح غاشیہ بھی قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ اس پوری صورت کا موضوع یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب قیامت کا دن آئے گا تو ہر چیز تہس نہس ہو جائے گی، اچھے اعمال والے اچھی جنتوں میں جائیں گے، برے اعمال والے نامراد ہو جائیں گے۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نصیحت کی گئی ہے کہ کچھ بھی حالات ہوں، خواہ لوگوں کو پسند آئے یا نہ آئے، آپ لوگوں کو نصیحت کرتے رہیں، آپ ان پر دروغہ نہیں ہے۔ ثم ان علینا حسابہم، پھر ان کا حساب ہمارے ذمہ ہے۔ سورۃ الفجر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والفجر، قسم ہے فجر کی۔ اس سے مراد کیا لیا جاتا ہے کہ 10 ذی الحج کی صبح فجر کی، ولیال عشر، اور قسم ہے 10 راتوں کی۔ تو فجر بعد میں آتی ہے اور رات پہلے آتی ہے۔ اسلامی کیلنڈر میں رات سے دن شروع ہوتا ہے، پہلے رات آتی ہے ہر دن کی اور پھر اس کا دن آتا ہے۔ تو جہاں پر وا قسمیہ آ جائے تو اس چیز کی اہمیت کو سمجھ لینا انتہائی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ذی الحج کے پہلے 10 دنوں کی اہمیت اس میں واضح کی ہے، اور 10 تاریخ کو جو سورج طلوع ہوتا ہے اللہ نے اس کی قسم کھائی ہے، اور اس کی 10 راتوں کی بھی قسم کھائی ہے۔ والشفع والوتر، اور قسم ہے جفت کی اور طاق کی۔ یہ کیوں کہا گیا جفت اور طاق؟ کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ سب جگہ چاند جو ہے وہ ایک ہی دن نظر آئے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ عرب کے ممالک میں چاند ہم سے ایک دن پہلے نظر آتا ہے، تو جو ان کا طاق ہوگا ہمارا جفت ہوگا، جو ہمارا جفت ہوگا ان کا طاق ہوگا۔ واللیل اذا یسر، اور قسم ہے رات کے گزرنے کی۔ کیا اس میں کوئی قسم ہے ان لوگوں کی کے لیے جو کوئی عقل مند ہو؟ کیا تم نے دیکھا نہیں کیا کیا تھا آپ کے رب نے عاد کے ساتھ؟ ارم ذات العماد، وہ ارم جو ستونوں والے تھے، جن کی مانند پیدا نہیں کیے گئے دنیا کے ملکوں میں کوئی اور سمود کے ساتھ جنہوں نے وادیوں کو تراش کر اپنے گھر بنائے تھے، اور فرعون جو کہ میخوں والا تھا، جو شخص غلطی کرتا تھا وہ اس کے جسم میں میخیں گڑوا دیا کرتا تھا، جنہوں نے اپنے ملکوں میں سرکشی کی تھی، بہت فساد پیدا کیا تھا۔ پھر کیا ہوا؟ اللہ کا عذاب آیا ان کے اوپر، اور تو اللہ تعالیٰ سرکشوں کی طاق میں ہوتا ہے اور ان کو ایسے ہی عذاب دیتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ بندے کو کسی آزمائش سے گزارتا ہے تو وہ جزا اور فضا کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو اگر نعمتیں دے دے تو وہ سب سے پہلے اللہ کی ناشکری کرتا ہے، اور ان تمام قسم کے لوگوں کا فیصلہ قیامت کے دن کر دیا جائے گا۔ آیت نمبر 24 میں اللہ فرماتے ہیں یقولو یا لیتنی قدمت لی حیاتی، وہ کہے گا اے کاش میں نے اپنی زندگی کے لیے کچھ آگے بھیجا ہوتا، کاش میں نے کچھ کر لیا ہوتا۔ تو اس دن اللہ کا جو عذاب دے گا ویسا عذاب اس کو کوئی بھی نہیں دے سکتا۔ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، اور اس کا سا باندھنا تو کوئی اور نہیں باندھ سکتا۔ 70 گز لمبی زنجیر میں باندھا جائے گا کافروں کو۔ یا ایاتھا النفس المطمئنۃ، اے نفس مطمئنہ، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اب لوٹ جاؤ اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ تم اس سے راضی ہو۔ تو جو کافر ہوں گے انہیں زنجیروں میں جکڑ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اور جو نفس مطمئنہ ہے کب مطمئن ہوگا؟ اگر لوگ بھاگے جا رہے ہوں کہ بھاگو بھاگو پولیس پکڑنے آ رہی ہے، ایک شخص ہوگا جو آرام سے بیٹھا ہے، وہ کہیں گے بھی بھاگو، وہ پکڑنے آ رہے ہیں لوگوں کو، کہیں گے جب میں نے کچھ کیا ہی نہیں تو میں بھاگوں کیوں؟ تو جس نے کچھ نہیں کیا ہوتا وہ مطمئن ہوتا ہے، اس کا دل صاف، اس کے ہاتھ صاف۔
تو وہ نفس مطمئنہ ہیں، وہ خوفزدہ نہیں ہوں گے، نہ موت کے وقت، نہ قبر میں جاتے ہوئے، نہ قبر سے نکلتے ہوئے، نہ نامہ اعمال پکڑتے ہوئے، مطمئن لوگ ہوں گے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے، وہ بھی اللہ سے راضی ہو گئے۔ اللہم ربنا اجلنا منہم، اللہم ربنا اجلنا منہم، اللہ ہمیں ان میں سے بنانا۔ ان کو کہہ دیا جائے گا کہ داخل ہو جاؤ میرے نیک بندو اللہ کی نعمتوں بھری جنت میں، وادخلی جنتی، اور داخل ہو جاؤ میری جنت میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے بارے میں سورۃ النساء میں کیا فرمایا تھا؟ وَمَن يُؤْتِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَالنَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، اور جو کوئی اطاعت کرے گا اللہ کی، اس کے رسول کی، تو یہ وہ لوگ ہوں گے جن کو ساتھ حاصل ہوگا، ان پر اللہ کا انعام ہوگا، یعنی وہ انبیاء کرام، صدیقین، شہداء، صالحین ان کے ساتھ ہوں گے، تو کیا ہی اچھی رفاقت ان کو نصیب ہوگی۔ سورۃ البلد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اقسم بہذا البلد، نہیں میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی، اور اے نبی آپ حلال کر لیے گئے ہیں اس شہر میں، اور قسم ہے والد کی اور اولاد کی، تو والد اور اولاد کی بھی قسم کھائی گئی، کیونکہ ایک وہ ہے جو اس دنیا میں آتا ہے، اور ایک وہ ہے جو اس دنیا میں لانے کا سبب بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سب کی قسم کھائی ہے، ہر مومن جان کی حرمت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک ہم نے انسان کو پیدا ہی محنت اور مشقت میں کیا ہے، اور انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس کو ایسے ہی پیدا کر دیا گیا۔ اللہ آیت نمبر 8 میں کہتے ہیں الم نجعل لہ عینین، کیا ہم نے اس کو 2 آنکھیں نہیں دیں، اس کو 1 زبان اور 2 ہونٹ نہیں دیے، اور ہم نے اس کو راہ نہیں دکھلائی 2 گھاٹیوں کی؟ فلقتحم العقبہ، لیکن وہ گھاٹی کو عبور نہیں کر سکا۔ وما ادراک ما العقبہ، اور تمہیں کیا معلوم کہ وہ گھاٹی کون سی ہے؟ کسی گردن کا چھڑا دینا، یعنی کسی غلام کو آزاد کر دینا، یا کھانا کھلا دینا بھوک کے دن میں کسی بھوکے کو، یا اس یتیم کو جو قرابت دار بھی ہو، یا اس محتاج اور مسکین کو جو مٹی میں رل رہا ہو۔ ثم کان من الذین آمنوا، پھر وہ شامل ہو ان لوگوں میں جو مان لائے۔ یہ بڑی بڑی باتیں بتا دی گئیں، وہ کام جو کرنا اتنے مشکل نہیں ہے، لیکن انسان اس کو مشکل سمجھتا ہے۔ کون مشکل بناتا ہے؟ شیطان۔ اور جنہوں نے باہم ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی، اور باہم ایک دوسرے کی ہمدردی کی نصیحت کرتے رہے۔ تو جن لوگوں نے یہ سب کچھ کیا، مسکینوں کو کھانا کھلایا، یتیموں اور مسکینوں کا خیال رکھا، کسی قرض دار کا قرضہ ادا کر دیا، کسی کو آزادی نصیب کر دی، تو یہ لوگ کون ہوں گے؟ اولئک اصحاب المیمنہ، یہ وہی ہوں گے جن کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ اور جنہوں نے یہ سب کچھ نہیں کیا، اللہ کے احکامات سے پیٹھ پھیری، یہ وہ لوگ ہوں گے جن کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ علیہم نار مؤصدہ، ان پر آگ بند کر دی جائے گی۔ سورۃ الشمس، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والشمس والضحاہا، قسم ہے سورج کی اور اس کی دھوپ کی، اس کی بھی قسم کھائی ہے اللہ نے۔ تو کتنی بلند ترین عظیم نعمتیں ہیں یہ اللہ کی، جس کی قسم اللہ کھا رہا ہے۔ کبھی سورج نکلا ہو اور اس کی دھوپ آپ نے سردیوں میں لی ہو تو اللہ کا شکر ادا کیا ہے؟ یا کسی درخت کے سائے میں بیٹھے ہوں، اس دن گرمی ہو تو اس ٹھنڈک پہ اللہ کا شکر ادا کیا ہے؟ جب جب اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو استعمال کریں، اس کا شکر ادا کریں، ان لوگوں کی شکر گزاری سے نکلیں۔ ہاں، ان کا بھی شکر بجا لائیں، پر اللہ کا اس سے زیادہ۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور قسم ہے نفس انسانی کی جیسا کہ اس کو سنوارا، ہماری جان کی قسم کھائی ہے اللہ تعالیٰ نے، اس کے اندر نیکی اور بدی کا الہام رکھا، تو پھر وہ لوگ کامیاب ہو گئے جنہوں نے اپنے نفس کو پاک رکھا، اور جو ناکام ہوا، جس نے اپنا تزکیہ نہیں کیا، تو جان لو کہ وہ مٹی میں دفن ہو گیا۔ تو ایک ہی اصول ہے اللہ کا کہ اللہ تعالیٰ کے دین کا علم حاصل کرو، اس پر عمل کرو، نجات پا جاؤ گے، اور جس نے اس سے اعراض برتا تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور کوئی اس کو نکال نہیں سکتا۔ سورۃ اللیل، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللیل اذا یغشا، قسم ہے رات کی جب وہ ڈھانپ لیتی ہے، رات کی بھی قسم کھائی ہے۔ یہ اللہ کی ساری قدرت کی نشانیاں ہیں، یہ ساری مکی صورت ہے۔ والنہار اذا تجلی، اور قسم ہے دن کی جب وہ روشن ہو جاتا ہے، اللہ کی قدرت کی بڑی بڑی نشانیوں میں سے۔ سوچو اگر صرف رات ہی رہے، ان ممالک کے لوگوں کی زندگی دیکھیں جہاں پہ بہت بہت عرصے سورج
بہت کم دیر کے لیے طلوع ہوتا ہے۔ زندگی کی چہل پہل ہی ختم ہو جاتی، زندگی کی رونق چلی جاتی ہے۔ جیسے بچوں کی زندگی میں باپ کو شمس سے تشبیہ دی گئی ہے، جیسے باپ کا وجود بچوں کو حرارت بخشتا ہے، اور جن کے باپ چلے جاتے ہیں وہ بچے مسکینی کی زندگی گزارتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اس کی قسم، اس نے پیدا کیے نر اور مادہ، ان سعیکم لشتی، بے شک تمہاری کوشش الگ الگ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو الگ ماحول میں پیدا کیا، اس کو الگ طرح کی نعمتوں کے ساتھ پیدا کیا، اور پھر اس نے اس کے مطابق کوشش کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر شخص روزانہ اس حال میں صبح کرتا ہے کہ وہ اپنی جان کا سودا کرتا ہے، پھر یا تو وہ اسے آزاد کرا لیتا ہے یا اسے تباہ کر بیٹھتا ہے۔ یعنی ہر انسان انہی 24 گھنٹوں کے ساتھ پیدا ہوتا ہے۔ اگر تو اس نے اللہ کی اطاعت میں دن گزارا تو وہ کامیاب ہو گیا، اپنے آپ کو اس نے آزاد کروا لیا، اور اگر اس نے اللہ کی اطاعت نہ کی اور اپنے نفس کی پیروی کی اور شیطان کا ساتھی بنا رہا تو پھر کیا ہوا کہ اس نے اپنے آپ کو خود تباہ کر لیا۔ فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى، اور جس نے عطا کیا اور تقوی اختیار کیا، وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، اور اس نے تصدیق کی، اچھی بات کی، تو اس کو ہم رفتہ رفتہ آسان منزل کی طرف لے جائیں گے۔ اس کے برعکس جس نے بخل کیا اور جھٹلا دیا اچھی بات کو، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، تو اس کو ہم رفتہ رفتہ مشکل منزل یعنی جہنم کی طرف لے کر جائیں گے۔ تو جہنمی لوگ اس دنیا میں رہتے ہوئے سمجھتے ہیں کہ سب کچھ ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ ایک رسی جو ہے اس کو کھینچ رہا ہوتا ہے اور ان کو پتہ بھی نہیں چلتا، اور ایک دم پھر اللہ تعالیٰ ان کی لگامیں کھینچ لیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 18 میں، الذی یؤتی مالہ یتزکیٰ، اور جو اپنا مال دیتا ہے اپنے نفس کو پاک کرنے کے لیے۔ تو کیا ہے؟ جیسے نماز ہمارے جسم کا تزکیہ کرتی ہے، ہمیں پاک صاف کرتی ہے، ہماری روح کو پاک کرتی ہے، اسی طرح زکوٰۃ، صدقات، خیرات ہمارے مال کو پاک کرتے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کرانے کے لیے امیہ بن خلف جو آپ کا مالک تھا، اس کو منہ مانگی رقم ادا کی، یعنی اتنی زیادہ اس نے قیمت مانگی تھی جو کسی غلام کی ہوتی نہیں تھی، لیکن جتنی اس نے مانگی آپ نے حضرت بلال کے لیے وہ عطا کر دی۔ جب آپ کے والد کو، یعنی حضرت ابوبکر صدیق کے والد اس وقت زندہ تھے، ابو قحافہ، جب ان کو پتہ چلا کہ ابوبکر نے اتنی رقم ادا کی ہے تو وہ ان کے پاس آئے اور ناراض ہوئے کہ تم نے ایک غلام کے لیے اتنی رقم ادا کر دی، تم کسی طاقتور غلام پر خرچ کرتے جو تمہارے کل کو کام بھی آتا۔ لیکن وہ تو کافر تھے، انہیں کیا معلوم کہ مومن کس نیت کے ساتھ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ وہ تو نیکیوں کا حریص ہوتا ہے، وہ تو کہتا ہے اللہ کو راضی کرنے میں میری جان بھی چلی جائے تو پرواہ نہیں۔ وہ اللہ کا دیا ہوا مال دونوں ہاتھوں سے خرچ کرتا ہے، اور اسے پتہ ہوتا ہے کہ جو میں خرچ کروں گا وہ اللہ کے ہاں لکھا جا رہا ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مال صدقہ کرنے سے گھٹتا نہیں ہے، کبھی بھی مال خرچ کرنے سے کم نہیں ہوتا۔ تو اس لیے ہمیں کیا کہا گیا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے اللہ کے ہاں درجات بلند ہوتے جائیں گے۔ تو جیسا انسان معاملہ کرے، جو کوئی برائی کا ارادہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے برائی آسان کر دیتا ہے، اور جو نیکی کا ارادہ کرتا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نیکی کرنا آسان کر دیتے ہیں۔ ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، بلکہ وہ تو خرچ کر رہا ہے صرف بلند و برتر رب کی رضا پانے کے لیے، ولسوف یرضی، اور وہ عنقریب راضی ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کیا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ سورۃ الضحیٰ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والضحیٰ واللیل اذا سجی، قسم ہے دھوپ چڑھنے کے وقت کی، قسم ہے رات کی جب کہ وہ سکون کے ساتھ چھا جائے۔ اللہ کی بہترین نعمتوں میں سے آپ کے رب نے آپ کو رخصت نہیں کیا اور نہ ہی وہ آپ سے ناراض ہے۔ نبی پاک سے کہا جا رہا ہے جب وحی کا سلسلہ رک جاتا آپ سمجھتے کہ میرا رب شاید مجھ سے ناراض ہو گیا ہے۔ اس صورت کی فضیلت یہ ہے کہ یہ انسان کے ڈپریشن کو دور کرتی ہے۔ یہ جب نازل ہوئی جب نبی پاک پریشان تھے، تو اگر کسی کو کوئی ذہنی الجھن ہو، پریشانی ہو، اس کو لگے کہ میرے مسائل کا حل ہی نہیں نکل رہا، تو سورہ ضحیٰ کی جو تلاوت ہے اس کو کرنا شروع کر دیں۔ تو نبی پاک کی زندگی کا اس میں احاطہ کیا گیا ہے، ان کو بتایا گیا کہ آپ نے یہ کیسے سمجھ لیا کہ آپ کا رب آپ سے بھول گیا۔
آپ کے رب نے آپ کو رخصت نہیں کیا اور نہ وہ آپ سے ناراض ہے، اور یقیناً بعد کا وقت آپ کے لیے بہتر ہے۔ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور عنقریب آپ کا رب آپ کو اتنا کچھ عطا کر دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ یعنی یہ ابتدائی زندگی ہے، یہ اپس اینڈ ڈاؤنس تو آئیں گے، مومن تو آزمایا جائے گا، لیکن جو بعد کی زندگی ہے وہ انتہائی آسان ہوگی، اللہ تعالیٰ آسانی لے کر آئے گا۔ یہ خوشخبری تھی، آپ پریشان تھے، اللہ نے آپ کو پریشانی اور ڈپریشن سے نکالا۔ الم یجد کا یتیمن فآویٰ، تو پھر بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص آپ کی کسی بات پر یقین نہ کرے تو پھر آپ کو کہتے ہیں تم نے اس وقت نہیں دیکھا تھا مجھے، میں نے کیا کیا تھا، تو پھر کیوں پریشان ہو رہے؟ ہوتا ہے نا ایسے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی طرح سے آپ کو تسلی دی ہے۔ کیا اس نے پایا آپ کو یتیم پھر پناہ دی؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو پیدا ہی یتیم ہوئے تھے، آپ کے والد آپ کی پیدائش سے پہلے وفات پا چکے تھے، پھر 6 سال کی عمر میں آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا، پھر اس کے بعد آپ کے دادا نے آپ کی کفالت کی، پھر 2 سال کے بعد ان کا بھی انتقال ہو گیا، پھر آپ کے چچا ابو طالب نے آپ کی سرپرستی لے لی۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ آپ یتیم تھے کہ آپ کو پناہ نہیں ملی، اللہ تعالیٰ نے آپ کی پرورش کا بندوبست نہیں کیا۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اور آپ کو تلاشی حقیقت میں سرگردہ پایا تو ہدایت دی، یعنی جب آپ شعور اور پختگی کی عمر کو پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت دی، اور آپ کو بچپن سے ہی اللہ تعالیٰ نے ہدایت پہ رکھا۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، آپ کو تنگ دست پایا تو آپ کو غنی کر دیا، تو پھر آپ کو نصیحت کی جا رہی ہے تو آپ کسی یتیم پر سختی نہ کریں۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، آپ کسی سائل کو نہ جھڑکیں۔ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنی رب کی نعمت کو بیان کریں۔ تو جو جس حالات سے گزرتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے، جس نے بھوک کاٹی ہے وہ دوسرے کی بھوک کا احساس کرے گا۔ تو اگر کسی قسم کے حالات سے انسان گزرا، اس نے مشکل کو سہا، تو اس کو احساس کرنا چاہیے دوسرے لوگوں کو جب وہ اس کیفیت سے گزر رہے ہیں۔ اگر کوئی شخص کہیں پہ ملازمت کرتا ہے اور اس کا مالک جو ہے وہ بہت سخت ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس بندے کو عروج عطا کرتا ہے، ایک وقت آتا ہے کہ وہ خود کسی چیز کا مالک بن جاتا ہے، تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اپنے رب کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اس وقت جو اس کے ماتحت ہوں ان سے بہترین سلوک کرے، کیونکہ وہ ساری سچویشن سے گزر چکا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر کرتے رہیں، بھولے نہیں، کبھی نہیں بھلانا چاہیے اپنے ماضی کو، لوگوں کے احسانات کو اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو۔ سورۃ العلم نشرح، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کے سینے کو کھول نہیں دیا؟ ووضعنا عنک وزرک، اور ہم نے اتار نہیں دیا آپ سے آپ کا وہ بوجھ جو آپ کی کمر کو توڑے دے رہا تھا۔ ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا تو یقیناً مشکل ہی کے ساتھ آسانی ہے۔ ان مع العسر یسرا، یقیناً مشکل ہی کے ساتھ آسانی ہے۔ ہر چیز شروع میں مشکل لگتی ہے اور پھر آہستہ آہستہ وہی چیزیں ہمارے اوپر آسان ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک سے کہا کہ جو یہ دور تھا مکی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کے لیے ایک آزمائش تھا، اور پھر ہم نے دیکھا مدینہ کی وہ بستی جس میں اسلام پروان چڑھا، اللہ تعالیٰ نے انصار مدینہ جیسے ساتھی نصیب کیے اور دین اسلام کو عروج حاصل ہوا، بدر جیسی فتح نصیب ہوئی۔ آیت نمبر 7 اور 8 میں اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور جب آپ فرائض نبوت سے فارغ ہو جائیں تو پھر اسی کام میں لگ جائیں اور اپنے رب کی طرف راغب ہو جائیں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سارا دن دین کا کام کرتے، پھر فتوحات کے لیے ہر وقت کسی نہ کسی مہم میں لگے رہتے، تو کہا گیا کہ جب ان سے فارغ ہو جائیں تو اپنے رب کو یاد کریں۔ روایات میں آتا ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار ہوئے آخر کے دنوں میں اپنی موت سے قبل، تو ایک دن آپ کی طبیعت کچھ بہتر ہوئی تو آپ مسجد نبوی میں تشریف لے کر گئے اور ممبر پر پہنچے اور خطبہ دیا، اور پھر اس کے بعد تشریف لے کر آئے نیچے، ظہر کی نماز پڑھی، پھر ممبر پر تشریف لے کر گئے اور پھر آپ نے چند نصیحتیں کی۔ فرمایا ایک بندے کو اللہ نے اختیار دیا کہ وہ یا تو دنیا کی چمک دمک اور زیب و زینت میں سے جو کچھ چاہے اللہ اسے دے دے، یا اللہ کے پاس جو کچھ ہے اس سے اختیار ہے کہ وہ لے لے، تو اس بندے نے اللہ کے پاس والی چیز کو اختیار کر لیا۔ یہ آپ نے نصیحتیں کرنے کے بعد یہ بات کہی۔ جیسے ہی آپ نے یہ الفاظ کہے، حضرت ابوبکر صدیق یہ الفاظ سن کر رونے لگے۔ فرمایا ہم اپنے ماں باپ سمیت آپ پر قربان ہو جائیں۔ لوگوں کو تعجب ہوا کہ ایسی کیا بات کہہ دی نبی پاک نے کہ ابو بکر رو رہے ہیں۔ چند دن کے بعد واضح ہو گیا
کہ جس بندے کو اختیار دیا گیا تھا کہ یا تو وہ دنیا کی چمک دمک لے لے، کیونکہ جبریل علیہ السلام نے نبی پاک سے اجازت مانگی تھی آپ کی روح قبض کرنے سے پہلے، تو وہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، اور چونکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب علم تھے، آپ کے الفاظ سے سمجھ گئے تھے کہ نبی پاک کا وقت رخصت آ گیا۔ سورۃ التین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والتین والزیتون، قسم ہے انجیر کی اور زیتون کی، تو گواہ ہے انجیر اور گواہ ہے زیتون، والطور سینین، اور گواہ ہے طور سینہ، وہذا البلد الامین، اور گواہ ہے یہ امن والا شہر۔ طور سینہ کی قسم کھائی گئی ہے، زیتون کی قسم کھائی گئی ہے، اور مکہ شہر کی۔ تفسیر سے پتہ چلتا ہے کہ جہاں پہ قوم نوح آباد تھی وہاں ایک پہاڑ تھا، اس کا نام بھی تین تھا، اس کو جبل تین کہتے ہیں، اور حضرت نوح علیہ السلام نے اسی پہاڑ کے دامن میں 950 سال تبلیغ کی، تو کہا جاتا ہے کہ اس پہاڑ کی قسم کھائی گئی ہے۔ اور انجیر بھی انتہائی بہترین اللہ کا پھل ہے، تو اس کی بھی قسم کھائی ہے۔ اور اسی طرح زیتون سے مراد زیتون کا پھل اور درخت ہے، اور اسی طرح وہ پہاڑی جس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تبلیغ کیا کرتے تھے اس کو بھی تین کہا جاتا ہے۔ طور سینین، اس کا تعلق بھی موسیٰ کی ذات سے ہے، تو لہٰذا ان دونوں کی قسم اللہ تعالیٰ نے کہی ہے۔ اور پھر اللہ نے کہا کہ ہم نے انسان کو بہترین ساخت کے ساتھ پیدا کیا، ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم نے لوٹا دیا اس کو پست ترین حالت میں۔ کیوں؟ اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا اور پھر اس کو درک الاسفل میں ڈال دیا، اس کی نفاق کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے کہ جو دین اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بھیجا وہ اس پر عمل کرے، اور اس کے لیے ایک نمونہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں ہمارے لیے چھوڑا، پر انسان ہے کہ وہ ذلت کی پستیوں میں گھر جاتا ہے اور اشرف المخلوقات سے حیوانی سطح پر آ جاتا ہے اپنے نفس کا پجاری بن کر۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، تو ان کے لیے ایک ایسا اجر ہوگا جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ تو اس کے بعد کیا چیز ہے جو آمادہ کرتی ہے جزا و سزا کے انکار پر؟ الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا اللہ تمام حاکموں سے بڑا حاکم نہیں ہے؟ کیا اللہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا نہیں ہے؟ حضرت ابو ہریرہ سے روایت مروی ہے، نبی پاک نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی سورۃ تین پڑھے اور اس آیت پر آئے الیس اللہ باحکم الحاکمین، تو وہ کہے بلا وانا علی ذالک من الشاہدین، کیوں نہیں میں اس میں شہادت دینے والوں میں سے ہوں کہ بے شک میرا رب ہی سب سے بڑھ کر فیصلہ کرنے والا ہے۔ سورۃ العلق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ یہ وہ پہلی آیت تھی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی، اور آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی مبعوث ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے موت اور زندگی کا نقشہ اس میں بیان کیا ہے، اور پھر آیت نمبر 9 اور 10 میں ابو جہل کے بارے میں بیان کیا۔ ارأیت الذی ینہا، کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جو روکتا ہے، عبداً اذا صلی، جب ایک بندہ میرا نماز پڑھتا ہے؟ کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بیت اللہ میں نماز ادا کرتے تو وہ نبی پاک کو روکا کرتا تھا۔ ایک بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے کہ ابو جہل نے ایک شخص کو بھیج کے اوجڑی منگوائی، آپ کی گردن پر رکھ دی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت بچی تھی، آپ کو پتہ چلا، آپ دوڑتی ہوئی آئیں اور اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے اس اوجڑی کو ہٹا کے پھینکا۔ پھر اسی طرح سے ابو جہل نے ایک دفعہ اپنے بڑے بڑے بتوں جن کا نام لات اور عزا کہا جاتا ہے ان کی قسم کھائی کہ اگر میں نے پھر سے محمد کو یہاں پر نماز پڑھتے دیکھا تو میں اس کی گردن کاٹ ڈالوں گا، اس کا منہ خاک آلود کر دوں گا۔ پھر ایک دن پھر اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھا تو غصے میں آ گیا اور اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا کہ وہ آپ کا گلا دبا دے، اور لوگوں نے دیکھا کہ وہ پیچھے ہٹ گیا۔ اس سے پوچھا کہ تم پیچھے کیوں ہٹے تھے؟ کہنے لگا کہ میں آگے بڑھا تو میرے درمیان اور محمد کے درمیان ایک آگ حائل ہو گئی، اور ایک خندق، ایک آگ بھری خندق تھی جو میرے اور محمد کے بیچ میں آ گئی، اور ایک پروں والی کوئی مخلوق تھی جو میری تکہ بوٹی کرنے پر تیار تھی۔ نبی پاک سے جب پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا اگر وہ میرے قریب بھی پھٹکتا تو فرشتے اس کے چیتھڑے اڑا دیتے۔ کیا تم نے غور کیا اگر وہ شخص ہدایت پر ہوتا یا وہ تقویٰ کی تعلیم دیتا؟ کیا تم نے سوچا کہ اس نے جو جھٹلایا وہ اس سے منہ موڑ لیتا؟ کیا یہ جانتا نہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟
تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ ہدایت پر آ جاتا تو اس کے لیے اچھا نہیں تھا. اب یہ ہے کہ وہ ہدایت پر نہیں آیا، بلکہ جو لوگ ہدایت پر تھے ان کے لیے اس نے رکاوٹیں ڈالیں. تو اللہ اس کا حشر کیا کریں گے کہ پیشانی کے بالوں سے گھسیٹ کے اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا. اور نبی پاک سے کہا کلا لا تطعہ واسجد واقترب، کوئی بات نہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اس کی بات نہ مانیے، آپ سجدہ کریں اور اللہ کے قریب ہوتے جائیں. یعنی جس کو اللہ کا قرب پانا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے سجدوں میں کثرت اختیار کرے. سورۃ القدر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، وہی شب قدر جس کا نزول ہونا ہے اور وہ آنے ہی والی ہے، جس کی تلاش میں ہم جاگیں گے، تھکیں گے اور اللہ کا قرب پائیں گے. یقیناً ہم نے اتارا ہے قرآن کو لیلۃ القدر میں. یہ بڑی ہی بابرکت رات ہے. اس رات کی فضیلت احادیث سے واضح ہوتی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے بتایا، وحی کے ذریعے بتایا کہ لیلۃ القدر کون سی رات ہے. آپ کو وہ معلوم ہو اور آپ بتانے کے لیے باہر آئے. 2 لوگوں کو جھگڑا کرتے دیکھا اور آپ بھول گئے، لیکن آپ نے کہا کہ مجھے اتنا یاد ہے کہ وہ تاک راتوں میں سے کوئی تھی. حضرت جبریل نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے کہ اللہ نے آپ کی امت کو اس سے بھی افضل چیز عطا کی ہے، وہ ہے لیلۃ القدر، روزہ اور قیام جو 1000 راتوں سے بہتر ہے. تو اللہ تعالیٰ نے شب قدر میں قرآن کو نازل کیا. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں تلاش کرو. اور زیادہ تر لوگوں کا کیا خیال ہے کہ وہ 27ویں رات ہے، لیکن احادیث سے ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ آپ نے اس کو تاک راتوں میں تلاش کرنے کا کہا. لیلۃ القدر یعنی وہ جو شب قدر ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر. حاملین وہی فرشتوں کے ذریعے سپرد کر دیا، اور پھر اللہ کے حکم سے وہاں سے قرآن 23 سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا کر کے جبریل علیہ السلام کے ذریعے نبی پاک کے قلب مبارک پر نازل کیا گیا. تو اس رات کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص لیلۃ القدر میں ایمان کے ساتھ اور اللہ سے اجر کی امید رکھ کے کھڑا رہا تو اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے پچھلے. اور پھر اس کے بارے میں یہ جو کہا جا رہا ہے کہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، تو اس میں اتنی خیر تقسیم کی جاتی ہے کہ اگر 1000 مہینوں میں بھی تقسیم کی جائے تو وہ اس سے کم ہوں گے، اس لیے 1000 کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، اس رات میں اترتے ہیں فرشتے اور روح اپنے رب کے حکم سے ہر کام لے کر. تو اللہ تعالیٰ روح الامین یعنی جبریل علیہ السلام اور ان کے ساتھی فرشتوں سے تمام فیصلے جو اللہ تعالیٰ کرتا ہے اس رات ان کے ذریعے اتارے جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ امانت دار ہیں، ذی القوہ ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی اس رات میں تمام پرحکمت امور کے فیصلے صادر کیے جاتے ہیں، جیسا کہ ہم نے سورہ دخان میں بھی پڑھا تھا. اور ان تمام احکامات پر عمل درآمد کرنے کے لیے فرشتے جو ہیں وہ اللہ کی زمین میں پھیل جاتے ہیں. سلام، سلامتی ہے، ہی حتی مطلع الفجر، یہ رات رہتی ہے طلوع فجر تک. تو اس رات کو پانے کی کوشش کریں تاک راتوں میں. سورۃ البینہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ، نہیں تھے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تھا اہل کتاب میں سے اور مشرکین میں سے الگ ہونے والے، باز آنے والے، جب تک کہ ان کے پاس البینہ نہ آ جاتی. ایک رسول اللہ کی جانب سے جو تلاوت کرتے ہیں پاکیزہ اوراق کی، اور ان میں بڑے مضبوط احکامات تحریر ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب نازل کر دی جس کا وہ تقاضا کرتے آ رہے تھے. وہ کتاب آ گئی، اللہ کا رسول آ گیا، لیکن لوگ اس پر ایمان لانے کے لیے تیار نہیں تھے. حق کے آنے کے بعد 2 طرح کے لوگ، ایک وہ جو کتاب پر عمل کرنے والے، ایک وہ جو کتاب پر عمل کرنے والے نہیں تھے. تو جس 2 طرح کے عمل ہیں اسی 2 طرح کے انجام ہیں. تو جس نے
ان احکامات پر عمل کیا وہ جنت میں چلا گیا، اور جس نے عمل نہ کیا وہ جہنم کا حصہ مل گیا۔ اللہ نے ایک ایک عمل کو انتہائی تفصیل کے ساتھ نوٹ کیا ہوا ہے، اللہ کے کرامن کاتبین اس کو لکھ رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَهُ، تو جس کسی نے ذرے کے ہم وزن بھی کوئی نیکی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا، اور جس کسی نے ذرے کے ہم وزن کوئی برائی کی ہوگی تو وہ اس کو بھی پا لے گا۔ ذرہ آپ دیکھیں کتنی چھوٹی چیز ہے، یعنی کسی نے مسکرایا بھی، کسی کے دل میں ذرا سا خیال بھی آیا، وہ سب کا سب لکھا جائے گا۔ سورۃ العادیات، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا، قسم ہے ان گھوڑوں کی جو دوڑتے ہیں ہانپتے ہوئے، پھر وہ سم مار کر چنگاریاں نکالتے ہیں، پھر وہ الگ صبح غارت گری کرتے ہیں، پھر وہ اس سے گرد اڑاتے ہوئے جاتے ہیں۔ اللہ نے اس صورت میں بہت خوبصورتی کے ساتھ مثال دے کے ہمیں کچھ سمجھانا چاہا۔ چونکہ عرب جنگجو تھے، گھوڑوں کو پسند کرتے تھے، گھوڑوں سے حملہ کرنے کے لیے دشمن پر زیادہ تر الگ صبح کا وقت جو تھا مقرر کیا جاتا تھا۔ اب جس نے صبح چڑھائی کرنی ہو تو وہ رات کو تو نہیں سوتا، کہ یہ کتنے تابع دار ہیں اپنے مالک کے، جہاں کہتا ہے جتنا کہتا ہے دوڑتے ہیں، جہاں کہتا ہے چڑھائی کرنے کی وہ کرتے ہیں۔ ہم کون ہیں؟ ہم بھی تو اللہ کے بندے ہیں۔ اللہ ہماری تمام ضروریات کو پوری کر رہا ہے، تو جو اللہ ہم سے کہتا ہے کیا وہ ہم کر رہے ہیں؟ انسان غور کرے۔ پھر قیامت آئے گی، وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، اور ظاہر کر دیا جائے گا جو کچھ سینوں میں ہے۔ یقیناً ان کا رب اس دن ان سے پوری طرح سے باخبر ہوگا۔ سورۃ القاریہ، القاریہ بھی قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے، کھٹکھٹانے والی۔ کیا ہے وہ کھٹکھٹانے والی؟ کیا تم سمجھتے ہو کہ وہ کیا ہے کھٹکھٹانے والی؟ تو اس دن قیامت کی سختی کا ذکر کر دیا گیا، اور پھر وہی کہ جن کے نامہ اعمال میں نیکیوں کے وزن زیادہ ہوں گے وہ جنت میں جائیں گے، اور جس کے وزن کم ہوں گے نیکیوں کے وہ جہنم کا حصہ بنیں گے۔ سورۃ التکاثر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الہاکم التکاثر، تکاثر کا لفظ کثرت سے ہے کہ غافل کیے رکھا بہتات کی طلب میں، اور ساری زندگی کماتے رہے اور قبر میں چلے گئے۔ پھر کیا ہوا؟ لَتَرَوُنَّهَا الْجَحِيمَ، تم دیکھ رہے ہوگے جہنم کو، پھر تم اس کو عین الیقین کے ساتھ دیکھو گے، پھر اس دن تم سے ضرور پوچھا جائے گا نعمتوں کے بارے میں۔ تو انسان جو ہے اور کی تلاش میں، نہ اس نے خود پہ خرچ کیا، نہ اللہ کے دین کے لیے، نہ اللہ کی مخلوق پر، اور پھر جب موت سامنے آ جائے گی تو سارے پردے چھٹ جائیں گے۔ سورۃ العصر، سورۃ العصر قرآن مجید کی مختصر ترین سورت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ سب سے جامع ترین سورت بھی ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر قرآن مجید میں سوائے اس سورۃ العصر کے اور کچھ بھی نہ نازل ہوتا تو لوگوں کی ہدایت کے لیے یہی کافی تھا۔ اور اسی طرح آپ نے فرمایا اگر لوگ تنہا اسی ایک سورت پر غور کریں تو ان کے لیے یہ کافی ہو جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، زمانے کی قسم یقیناً انسان خسارے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے اور آپس میں ایک دوسرے کو حق کی نصیحت اور آپس میں ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے رہے۔ تو کامیابی کی شرائط کیا ہیں؟ کہ سب سے پہلے انسان ایمان لائے اللہ پر، رسول پر، کتابوں پر، فرشتوں پر، آخرت کے دن پر، اور ہر چیز کے خیر اور شر پر، اور اپنی قدر پر یعنی کہ اللہ کے فیصلوں پر۔ پھر اس کے بعد کہ انسان ان تمام احکامات پر عمل کرے، عملی ثبوت دے اپنے ایمان لانے کا۔ اور تیسری بات یہ کہ جب وہ ایمان لے آئے، عمل کرے، تو پھر وہ دوسروں کو بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتا رہے۔ جس نے یہ سب کچھ کیا جانو کہ وہ نجات پا گیا۔ اور زندگی میں تو آپ دیکھ لیجئے کہ آزمائش ہی آزمائش ہے۔ یہ تین کام ہیں، اللہ پر ایمان لانا ہے، احکامات پر عمل کرنا ہے، اور عمل کرنے کے بعد ہر شخص نے اپنی استطاعت کے مطابق نیکی کا حکم دینا ہے اور برائی سے روکنا ہے۔ سورۃ الہمزہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویل لکل ہمزۃ لمزہ، بڑی خرابی ہے اس شخص کے لیے جو لوگوں کے عیب چنتا رہتا ہے اور تانے دیتا ہے، جو مال جمع کرتا رہا اور اس کو گنتا رہا۔ وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال ہمیشہ باقی رہے گا، ہرگز نہیں، وہ تو یقیناً جھونک دیا جائے گا حطامہ میں۔ اور کیا تم جانتے ہو کہ حطامہ کیا ہے؟ بھڑکتی ہوئی آگ ہے
جو دلوں کے اوپر چڑھ جائے گی، انہا علیہم مؤصدہ، بے شک وہ اس آگ اس پر بند کر دی جائے گی، فی امد ممددہ، بڑے اونچے اونچے لمبے ستونوں میں۔ جہنم میں ستون ہوں گے، اس میں ٹھونس دیا جائے گا اور آگ ان پر انڈیل دی جائے گی۔ سورۃ الفیل، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف معکول۔ کیا تم نے دیکھا نہیں کیا حشر کیا تمہارے رب نے ان ہاتھی والوں کے ساتھ، ابرہہ کی فوج کا؟ کیا اس نے ان کی تمام تدبیروں کو بیکار اور غیر مؤثر نہیں کر دیا، اور ان پر بھیج دیے جھنڈ کے جھنڈ اڑتے ہوئے پرندوں کے، جو ان پر مارتے تھے کنکریاں اور پتھر، اور ان کو ایسا کر دیا گویا وہ کھائے ہوئے بھوس ہوں۔ یعنی وہ شخص جو تکبر کر کر آیا حملہ کرنے کے لیے، تو اللہ نے اس کا تکبر خاک میں ملا دیا، انسانوں سے بھی نہیں بلکہ چھوٹے چھوٹے پرندوں کے ذریعے ان کو نیست و نابود کر دیا۔ فرعون کو پانی میں غرق کر دیا، نمرود کو ایک چھوٹے سے حشرات الارض سے مار دیا، ابو جہل کی ناک کاٹ دی گئی۔ ہر تکبر کرنے والے کا انجام انتہائی برا ہوا۔ تو جان لو کہ تکبر ایسی بری چیز ہے جو انسان کو رسوا کر دے گی۔ تکبر کرنے والے جنت کی خوشبو تک کو نہیں پا سکیں گے۔ سورۃ القریش، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لإلاف قریش، قریش کے مانوس رکھنے کی وجہ سے، سردیوں اور گرمیوں کے سفر سے ان کو مانوس رکھنے کی وجہ سے، یعنی محفوظ رکھنے کی وجہ سے، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، بس انہیں بندگی کرنی چاہیے اس رب کے گھر کی، اس گھر کے رب کی، الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوع، جس نے انہیں بھوک میں کھانے کو دیا، وَآمَنَهُم مِّن خَوْف، اور انہیں خوف سے امن بخشا۔ یعنی وہ قریش جو بھوکے پیاسے رہتے تھے، اللہ نے ان کے کھانے کے اسباب پیدا کیے، اور وہ جو ہر وقت جنگ و جدل میں رہتے تھے ان کو امن دیا۔ انہیں چاہیے کہ اپنے رب کی عبادت کریں۔ سورۃ المعون، اس میں عقیدہ آخرت کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جو جزا و سزا کو جھٹلاتا ہے؟ یعنی جو اللہ کا منکر ہے وہ ہر چیز کا منکر ہے، پھر اس میں خیر نہیں ہوتی۔ یہ وہی ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور مسکین کو کھانا کھلانے کی تلقین نہیں کرتا۔ تو بربادی ہے ان نماز پڑھنے والوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں۔ یعنی جو اہل قریش تھے وہ طواف کیا کرتے تھے بیت اللہ کا پر برہنہ، سیٹیاں بجاتے تالیاں پیٹتے، انہوں نے کھیل کو تماشا بنا لیا، دین کو تماشا بنا لیا۔ تو آج کل ہم اپنے رویوں پہ غور کریں، کیا ہم اپنے دین پر اس کی اصل روح کے ساتھ عمل کرتے ہیں؟ کیا ہماری عبادات میں وہ خشوع اور خضوع ہوتا ہے؟ اگر ہم نبی کی سنت کے اتباع میں نماز کو پڑھتے ہوئے صحیح سے پڑھ بھی لیں تو کیا واقعی ہم اللہ کے حضور حاضر ہوتے ہیں؟ جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ تم لوگ نماز اس طرح سے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو، اور کیفیت یہ ہونی چاہیے کہ یا تو تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر اس کی تاب نہ ہو تو پھر یہ محسوس کرو کہ اللہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو دکھاوا کرتے ہیں، تو ریاکاری کی نماز، روزے، زکوٰۃ، حج، عمرے سب خاک بنا کر اڑا دیے جائیں گے، اور وہ عام استعمال کی چیزیں بھی مانگنے پر نہیں دیتے۔ سورۃ الکوثر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر، اے نبی ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کی۔ کوثر کا لفظ کثرت سے ہے، اور اس سے مراد حوض کوثر ہے جو میدان حشر میں ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کے پیاسے لوگوں کو اس حوض کوثر سے پانی پلائیں گے، اور یہ خیر کثیر ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن کے بارے میں کہا، من یؤت الحکمت من یشاء یؤت الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، وہ جس کو چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے، اور جس کو حکمت دے دی گئی تو اس کو خیر کثیر عطا ہو گئی۔ تو اے نبی ہم نے آپ کو حوض کوثر بھی دیا اور قرآن بھی عطا کیا، تو جان لو کہ ہم نے آپ کو ہر طرح کی خیر عطا کر دی۔ تو پھر آپ کیا کریں؟ فصلی لربک وانحر، بس آپ اپنے رب کی نماز پڑھیں اور قربانی کریں۔ یعنی عید الاضحیٰ کا ذکر کیا گیا ہے کہ نماز پڑھیں اور اس کے بعد قربانی ادا کریں، اور ہم یہ سنت ادا کرتے ہیں۔ ان شأنیک هو الابتر، یقیناً آپ کا دشمن ہی جڑ کٹا ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اولاد عطا کی۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ کے بطن سے قاسم علیہ السلام، حضرت زینب، حضرت عبداللہ، پھر ام کلثوم، حضرت فاطمہ، حضرت رقیہ یہ پیدا ہوئیں۔ پہلے حضرت قاسم کا انتقال ہوا، پھر عبداللہ کا انتقال ہوا،
اس پر آپ کے دشمن خوش ہوئے اور آپ کو کہا ناؤز باللہ کہ آپ جڑ کٹے ہیں، آپ کی نسل باقی نہیں رہی۔ اللہ نے یہ صورت نازل کی اور آپ کو کہا کہ بے شک آپ کا دشمن ہی جڑ کٹا ہوگا اور آپ کے نام لینے والے تو رہتی دنیا تک باقی رہیں گے۔ سورۃ الکافرون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے کافرو، میں ان کو ہرگز نہیں پوچھتا جن کی تم پوجا کرتے ہو، اور نہ تم پوجنے والے ہو اسے جسے میں پوجتا ہوں، اور نہ ہی میں آئندہ کبھی پوجنے والا ہوں ان کی جن کی تم پرستش کرتے ہو، اور نہ تم پوجنے والے ہو اس کو جس کو میں پوج رہا ہوں۔ لکم دینکم ولی دین، اب تمہارا دین تمہارے لیے اور میرا دین میرے لیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے اعلان برات کروا دیا گیا۔ سورۃ النصر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، اور جب آ جائے اللہ کی مدد اور فتح نصیب ہو جائے تو آپ دیکھ لیں گے لوگ جوک در جوک اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں، تو آپ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کیجئے اور اس سے مغفرت طلب کیجئے۔ انہ کان توابا، یقیناً وہ بہت توبہ قبول کر فرمانے والا ہے۔ سورۃ اللہب۔ اس صورت میں ابو لہب اور اس کی بیوی کا ذکر کیا گیا ہے کہ ٹوٹ گئے ابو لہب کے دونوں ہاتھ اور وہ تباہ و برباد ہو گیا، اور ان قریب اس کو بھڑکتی ہوئی آگ میں جھونک دیا جائے گا۔ دراصل ابو لہب کی دشمنی اور اس کی بیوی کی دشمنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسلام کے ساتھ بہت زیادہ تھی، اور اس کی بیوی بھی اس دشمنی کے کاموں میں آگے آگے رہتی تھی۔ اس کا نام اروا اور اس کی کنیت ام جمیل تھی، اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمسائے بھی تھے، اور کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے۔ جو یہ کہا گیا ہے اس آیت میں کہ حمالۃ الحطب، جو ایندھن اٹھانے والی ہوگی، یعنی اس کے کام ایسے تھے کہ وہ خود بھی جہنم میں گئی اور اپنے ساتھ اپنے خامن کو بھی لے کر گئی۔ فی جیدہا حبل من مسد، اس کے گلے میں بٹھی ہوئی رسی ہوگی۔ کہا جاتا ہے کہ یہ اپنے گلے میں خوبصورت ہار پہنے رہتی تھی، تو جو قیامت کے دن ایک بٹی ہوئی رسی کی صورت اختیار کر لے گا اور یہ جہنم رسید ہوں گے۔ سورۃ الاخلاص۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الاخلاص۔ قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے وہ اللہ یکتا ہے۔ سورۃ الاخلاص قرآن کی مختصر ترین صورتوں میں سے ایک ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ 1/3 قرآن کے برابر ہے۔
اور سورۃ الاخلاص کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس کی تلاوت فرمائے وہ ایمان پر جم جاتا ہے۔ فضیلت کے اعتبار سے یہ قرآن کا 1/3 ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور آپ نے فرمایا جو اس کو 10 بار تلاوت کرے اس کے لیے جنت میں گھر ہوگا۔ دراصل یہ صورت ہمیں توحید کی دعوت دیتی ہے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اعلان ہے کہ اللہ یکتا ہے، اللہ الصمد، اللہ سب کا مرجع ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ حی ہے اور قیوم ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، وہ تمام مخلوق کو تھامے ہوئے ہے اور اس کو کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس کو کسی نے پیدا کیا اور نہ اس سے کوئی پیدا ہوا، جیسا کہ یہ اعلان کیا جا رہا تھا یہود و نصارہ کو کے بارے میں کہ جنہوں نے کسی نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا لیا اور کسی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا لیا، اور مشرکین عرب تو فرشتوں کو ہی اللہ کی بیٹیاں کہا کرتے تھے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور کوئی بھی اس کا ہمسر و ثانی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اعلان کر دیا گیا۔ سورۃ الفلق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نبی پاک سے کہا جا رہا ہے۔ دراصل یہ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس انہیں معوذتین کہا جاتا ہے، اور ان کے ذریعے اللہ سے پناہ مانگی جاتی ہے جادو کے اثرات سے بچنے کے لیے۔ صحیح بخاری کی ایک روایت میں آتا ہے کہ مدینے میں ایک یہودی تھا جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کر دیا، جس کی وجہ سے آپ پر یہ اثر ہوا کہ آپ کچھ باتیں بھولنے لگے اور آپ جسمانی طور پر بھی بیمار ہو گئے۔ اللہ رب العزت نے اس کے حل کے طور پر آپ کی صحت یابی کے لیے یہ صورتیں نازل کیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان صورتوں کے نزول کے بعد کثرت سے ان کی تلاوت کرنے لگے، جس سے اس جادو کا اثر زائل ہو گیا۔ اس میں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے نبی تھے، بہترین انسان تھے، لیکن آپ بشر تھے۔ جس طرح انسان پر گرمی، سردی، اچھے برے واقعات اثر انداز ہوتے ہیں، اسی طرح اس کا کھانا پینا، اس کا آرام اور باقی سارے معاملات اس کے ذات پر اثر انداز ہوتے ہیں، تو جادو بھی ایک ایسی چیز ہے جو کہ برحق ہے، اس کے اثرات ہوتے ہیں، جیسا کہ ہمیں پتہ چلا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے۔ اس جادو کا اثر تو ہوا، لیکن وہ آپ کی صرف جسمانی صحت تک ہی محدود رہا تھا، اور آپ اس سے بیمار بھی ہوئے۔ حضرت عقبہ بن عامر سے روایت ہے کہ ایک روز نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ تمہیں خبر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آج رات ایسی آیات نازل فرمائی ہیں جن کی سے پہلے کوئی مثال نظر نہیں آتی، اور وہ ہیں سورۃ الفلق اور سورۃ الناس۔ یہ دونوں صورتیں جو ہیں مدنی صورتیں ہیں، اور یہ سحر کے علاج کے لیے انتہائی مؤثر ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان کی امت کو اور تمام انسانوں کے لیے بہت زیادہ ہمیں اس کے ذریعے خیر نصیب فرمائی کہ ہم میں سے جو چاہے اس سے استفادہ کر لے اگر وہ کسی پریشانی کا شکار ہے۔ عام حالات میں بھی ان صورتوں کو پڑھ کر بچوں پر اور خود پر دم کرنا چاہیے، اور یہ صبح اور شام کے اذکار میں شامل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق، کہو میں پناہ میں آتا ہوں صبح کے رب کی، وہ اللہ جس نے رات کی تاریکی کا پردہ چاک کر کر صبح کو نمودار کیا، جس کے اذن سے کونپلیں پھوٹتی ہیں، پودے اور درخت بنتے ہیں، اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے عدم کا پردہ چاک کر کے ہمیں وجود بخشا۔ من شر ما خلق، اور ہر وہ مخلوق جو اللہ نے پیدا کی ہے میں اس کے شر سے پناہ چاہتا ہوں، کیونکہ اللہ نے جو کچھ بھی پیدا کیا ہے اس میں شر کا پہلو بھی رکھا ہے اور خیر کا پہلو بھی رکھا ہے، تو ہم اس سے بھی اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہیں۔ اسی طرح انسانوں میں بھی خیر بھی ہے اور شر بھی، ہمیں نہیں معلوم کہ جو لوگ ہمارے ارد گرد موجود ہیں ان سے ہمیں خیر پہنچنے والی ہے یا شر۔ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اور خاص طور پر اندھیرے کی شر سے جب وہ چھا جائے، کیونکہ جب رات ہوتی ہے تو وہ انسان جو خیر پر نہیں ہوتے، اسی طرح سے جنات، یہ سب شر پھیلانے والے عناصر جو ہیں یہ مستعد ہو جاتے ہیں، زیادہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور ان عورتوں کی شر سے جو گرہیں باندھ کر پھونکے مارتی ہیں، یعنی جو لوگ جادو ٹوٹ کے تعویذ کرتے ہیں اور جو کہ ایک حقیقت ہے، ان کا اثر بھی ہوتا ہے،
اور عورتیں اس قسم کے معاملات میں زیادہ گھر جاتی ہیں، تو ایسی عورتوں کی شر سے بھی پناہ مانگی گئی ہے۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَد، اور حسد کرنے والے کی شر سے بھی میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں جب وہ حسد کرے۔ تو حسد ایک ایسی آگ ہے جو سامنے والے کو کھا جاتی ہے۔ حسد میں اللہ تعالیٰ نے وہ تاثیر رکھی ہے جو ایک اونٹ کو گھڑیاں میں بند کر سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ حسد جو ہے وہ میری لکھی ہوئی تقدیر سے آگے بڑھ جاتا ہے۔ تو یہ نظر بد ہوتی ہے، کیونکہ حاسد یہ نہیں چاہتا کہ مجھے کچھ ملے، وہ چاہتا ہے کہ سامنے والے سے چھن جائے اور مجھے مل جائے۔ یہ وہ آگ ہے جو بجھائے نہیں بجھتی، یہ گھروں کو اجاڑ دیتی ہے، یہ انسان کو پاگل اور دیوانہ کر دیتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، العین الحق، یعنی نظر کا لگ جانا برحق ہے۔ تو نظر لگتی ہے اور اس کا علاج بھی ہے جو کہ ہمیں مسنون دعاؤں کے ذریعے سکھایا گیا ہے۔ تو جو لوگ ان معوذتین کو پڑھتے ہیں، سورہ فلق اور سورہ ناس کو، ان کو کسی بھی قسم کی تعویذ کی ضرورت نہیں رہتی۔ یہ نبی کی توسط سے ہمیں ملا ہوا ایک انتہائی بہترین تحفہ ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ جب رات کو بستر پر آتے تو آخری 3 سورتوں کو پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر دم کرتے اور اپنے سارے جسم پہ اس کو پھیر لیا کرتے تھے۔ سورۃ الناس، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس، کہیے کہ میں پناہ میں آتا ہوں تمام انسانوں کے رب کی، ملک الناس، تمام انسانوں کے بادشاہ کی، الہ الناس، تمام انسانوں کے معبود کی، من شر وسواس الخناس، یہ بار بار وسوسہ ڈالنے والے، پیچھے ہٹ جانے والے کے شر سے۔ کون ہے یہ؟ شیطان۔ کبھی وہ سامنے آ کر حملہ کرتا ہے، پھر وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے، پھر گھات لگاتا ہے، پھر نفس کو سونگتا ہے، پھر دوبارہ تیاری کر کے انسان پر حملہ کرتا ہے۔ اس سے پناہ مانگی گئی ہے۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، وہ جو لوگوں کے سینوں میں وسوسہ اندازی کرتا ہے، وسوسہ ڈالتا ہے اور انسان کو گھیر لیتا ہے۔ من الجنۃ والناس، خواہ وہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے۔ تو انسانوں میں بھی شر پسند مخلوق ہے اور جنوں میں بھی، اور ایسے لوگ جو شیطانی خیالات رکھتے ہیں وہ بھی انسان کے دلوں میں وسوسے ڈال دیتے ہیں۔ ام المومنین حضرت صفیہ بیان کرتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم، شیطان انسان کے وجود میں خون کی مانند گردش کرتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ شیطان اپنی تھوتنی انسان کے دل پر رکھ کر پھونکے مارتا ہے اور اس طرح اس کے جذبات اور شہوات میں اشتعال پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اب سوچیں کہ کس پر انداز ہوگا، کس کے دل پر یہ سب چیزیں اثر کریں گی؟ اس دل پر جو دل اللہ کے نور سے خالی ہوگا، وہ زبان جو اللہ کے ذکر سے عاری ہوگی۔ تو جو لوگ اللہ سے دور ہوتے ہیں، اللہ والوں سے دور ہوتے ہیں، شیطان ان پر مسلط ہو جاتا ہے، ان کے گرد شیطان نما دوست مسلط ہو جاتے ہیں۔ وہ اللہ سے دور ہوتے ہیں، اللہ کی رحمت سے دور ہوتے ہیں، پھر اللہ ان کو خود سے دور کر دیتا ہے، ان کے دلوں پہ مہر لگا دی جاتی ہے۔ اس کے برعکس جو لوگ اللہ پر ایمان لاتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، زبان کو اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رکھتے ہیں، شیطان ان سے دور ہو جاتا ہے اور وہ ان سے مایوس ہو جاتا ہے کہ یہ اب میرے بہکاوے میں آنے والے نہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ہماری حفاظت کا بندوبست کیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن اتارا ہماری ہدایت کے لیے تاکہ ہم اللہ کے بندے بنیں، اور وہ جو شیطان ہمارا ازلی دشمن ہے ہم اس سے حفاظت میں رہیں۔ اور مومن بندہ کون ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے، مومن شیطان کو اس طرح تھکا دیتا ہے جیسے مسافر اپنے اونٹ کو تھکا دیتا ہے، ادھر سے حملہ کرتا ہے ادھر سے حملہ کرتا ہے، پر اللہ کے نیک بندے ان آزمائشوں سے، ان مشکلوں سے گھبراتے نہیں ہیں، جم جاتے ہیں نیک اعمال پر، ہٹتے نہیں ہیں، بڑی سے بڑی آزمائشیں ان کو متزلزل نہیں کرتی۔ یہ ہیں اللہ کے بندے، شیطان کو تھکا تھکا کر مایوس کر کے لوٹا دیتے ہیں۔ بفضلہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن کے اختتام تک پہنچایا۔ دعائے ختم قرآن، اللہم آنس وحشتی فی قبری، اے اللہ میرے قبر کے اندر مجھے جو وحشت ہوگی اسے میرے لیے مانوس کر دے، اللہ مجھ پہ وحشت طاری نہ کرنا۔ اللہم ارحمنی بقرآن العظیم، اے اللہ مجھ پر رحمت فرما قرآن عظیم کی بدولت۔
وَاجْعَلْهُ لِي إِمَامًا وَنُورًا وَهُدًى وَرَحْمَةً، اور اس کو میرے لیے امام، نور، ہدایت اور رحمت بنا دے۔ اللہم ذکرنی منہ ما نسیت، اے اللہ مجھے یاد کرا دے جو کچھ میں اس میں سے بھول جاؤں۔ وعلمنی منہ ما جہلت، اور مجھے سکھا دے اس میں سے جو میں نہیں جانتا۔ وارزقنی تلاوتہ، اور مجھے توفیق عطا فرما کہ میں اس کی تلاوت کرتا رہوں، اس کو پڑھتا رہوں۔ آناء اللیل و آناء النہار، رات کے اوقات میں بھی اور دن کے اوقات میں بھی۔ وجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین، اور اے تمام جہانوں کے پروردگار، اس قرآن کو میرے حق میں دلیل اور گواہ بنا دینا، اس کو میرے حق میں گواہ بنانا اور اس کی گواہی میرے حق میں قبول کر لینا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔